أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ اوکے، میں اس کو بھی بند کر دوں۔ چلیں، الحمدللہ ہم نے اپنی لاسٹ کلاس میں ختم کیا تھا اپ ٹو آیا نمبر 80 آف سورہ التوبہ، اور انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کریں گے آیا نمبر 81 آف سورہ التوبہ، ٹھیک ہے؟ تو بیفور وی سٹارٹ آیا نمبر 81، ہمیں یاد ہے کہ عارفہ نے بتایا تھا کہ لاسٹ ٹائم ہمارا نام اللہ کا نام آیا تھا علام الغیوب، اور اس میں ہم نے اللہ کے نام کی انڈرسٹینڈنگ نہیں کی تھی، ہم نے اس پہ وی ڈنٹ گو انٹو ڈیٹیلز۔ تو آج ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 78 تھی، اس کا آپ لکھ لیجئے گا عرفہ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 78، اس میں علام الغیوب آیا تھا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آیا تھا وَأَنَّ اللَّهَ علام الغیوب۔ تو اب اس کے بارے میں آج سیکھتے ہیں، اللہ کے اس بیوٹیفل نام کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو العلام قرآن میں 4 دفعہ پکارتے ہیں، 4 دفعہ العلام، 4 اوکیشنز ان دا قرآن، اور اس کی نارمل ٹرانسلیشن کیا ہوتی ہے؟ دا موسٹ نوئنگ، سب سے زیادہ جاننے والا، دی آل نوئنگ، سب کچھ جاننے والا، اینڈ دی ایور نوئنگ، یعنی اس کو ہر جگہ کا، ہر ٹائم کا سب کچھ جاننے والا۔ اب اس میں کوئی چیز رہ نہیں جاتی ہے، جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، جو سب کے متعلق جاننے والا ہے، اور ہر وقت کے متعلق اور ہر جگہ کے متعلق جاننے والا ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نالج ہے، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، علام دیکھیں علم سے نکلا ہے، اللہ کی جو نالج ہے وہ ہائیسٹ لیول کی ہے، سب سے اونچے درجے کی ہے، اور یہ نالج جو ہے اللہ کی وہ کمپلیٹ ہے، مکمل ہے اور پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی خامی، کوئی کمی نہیں ہے۔ اور اللہ کی نالج جو ہے اٹ انکمپسز آل آف کریشن، یعنی فار ابو اینی ادر نالج، آل آف کریشن، صرف انسانوں کی نہیں، انسانوں کی، جنوں کی، جتنے بھی اور مخلوق ہیں، ملائکہ، کیڑا مکوڑا، سانپ، جانور، جو بھی ہے، پرندے، ہر ایک چیز کا اللہ کو پوری طرح خبر ہے، اور جو فینومینن چل رہے ہیں، رات دن، ہر چیز، وہ بھی سب اللہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ جو نام ہے العلام، یہ جو ہے اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ عین لام میم، وہی جو علم کے ہوتے ہیں، عین لام میم، اور یہ روٹ قرآن میں ہے 854 ٹائمز آیا ہے، 854 ٹائمز دس روٹ اپیئرز ان دا قرآن۔ اور کتنے ڈیرائیو فارمز میں؟ 14 ڈیرائیو فارمز میں۔ آپ کو پتہ ہے میں ڈیرائیو فارمز میں پھر نہیں جاتی ہوں ہمیشہ، اور اس کے بدلے ہم آگے کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس نام سے۔ تو یہ روٹ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کے اندر 4 مین میننگز ہیں اس کے۔ پہلا میننگ جو اس کا ہے ٹو ہیو نالج، علم ہونا، ٹو بی اویئر، باخبر ہونا، اینڈ ٹو بی سرٹن، یعنی یقینی ہونا، یہ سب چیزیں صرف اللہ میں ہیں۔ سیکنڈ میننگ اس کی ہے ٹو گیدر انفارمیشن، یعنی خبریں یا جو انفارمیشن ہے، معلومات، اس کو جمع کرنا۔ تیسرا میننگ جو ہے اس کا ڈیپ نالج ہونا، یعنی اندر تک اس کے بارے میں علم ہونا، اس کی ہر مائنیوٹ ڈیٹیل کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں معلوم ہونا۔ اور چوتھا جو اس کا لاسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایکٹ کرنا اکارڈنگ ٹو دا نالج۔ تو یہ ہمارے پاس نالج بھی ہوتی پھر بھی ہم ایکٹ نہیں کر پاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ علام الغیوب ہیں، وہ علام ہیں، وہ اس پوری نالج کے مالک بھی ہیں اور اس پہ ایکٹ بھی کرتے ہیں۔ تو جس طرح آپ کو بتایا کہ العلام جو ہے وہ ریفر کرتا ہے ہائیسٹ فارم آف نالج، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، ہر چیز کو، اور یہ ایٹریبیوٹ بھی صرف اللہ کو معلوم ہے۔ ہمیں اپنے پریزنٹ کا تھوڑا بہت معلوم ہوتا ہے، ارد گرد کا تھوڑا سا، اپنا پاسٹ کا چیزیں یاد ہوتی ہیں، معلوم ہوتا ہے، صرف ہماری چیزیں، سب کی نہیں معلوم ہوتی پوری دنیا کی، اور باقی جو ہے فیوچر تو ہمیں بالکل نہیں معلوم۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا نام علام الغیوب کہتے ہیں، اور یہ نام جو ہے، یہ علام الغیوب جو ہے، اس کا مطلب ہے نوئر آف دی انسین، غیب کا جاننے والا، غیب کا جاننے والا۔ یہ قرآن میں 4 دفعہ جب اللہ تعالیٰ نے علام کا لفظ یوز کیا، اس کے ساتھ غیب کا بھی یوز کیا، یعنی وہ ہر چیز غیب ہو یا حاضر ہو، سب کچھ کو اللہ جاننے والا ہے۔ اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو سب سے زیادہ نالج ہے، جو کہ ہمارے پاس بالکل ہی نہیں ہے، ان سین کا، وہ بھی اللہ کے پاس کمپلیٹ نالج ہے، موسٹ نالجبل۔ یہ الٹیمیٹ اگزامپل ہے کہ ہماری ہیومن نالج جو ہے، اتنا سائنس نے کر لیا، اتنی ترقیاں کر لی، ہماری ٹیکنالوجی دیکھیں، ہماری ڈسکوریز دیکھ لیں، انسان کی کیا کیا کچھ ہو گیا۔ اب یہی ہے کہ اب میں یہاں بیٹھ کے آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہوں اور آپ سب سن رہے ہیں، آپ سب موجود ہیں میرے سامنے، آپ کے نام دکھ رہے ہیں۔ کیا ایک زمانے میں یہ پاسبل تھا؟ نہیں تھا۔
ابھی دیکھیں ہمارے جہازوں کو دیکھ لیں، ہمارے اسپیس میں جانے والے راکٹس کو دیکھ لیں، جو بھی دیکھ لیں، کچھ بھی دیکھ لیں، ہماری اور ساری جو ٹیسٹ کے ایکوپمنٹس اور ٹیسٹ کی جو چیزیں، ٹیسٹ کرنے کی چیزیں ہیں وہ سب دیکھ لیں، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ ہیومن نالج جو ہے اٹ فیلس اباؤٹ نوئنگ اباؤٹ دی انسین. اور جو لوگ اگر فالسلی کلیم کرتے ہیں کہ میرے پاس غیب کا علم ہے نا، ہمارے نجومیوں، ہمارے عامل، ہمارے جو صوفی سینٹس ہوتے ہیں، جو ہمارے پیر ہوتے ہیں، اعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ وہ سب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو نالج ہے اور ہمیں تو معلوم ہے. بالکل. تو جو ان پہ بلیف کرتا ہے، آپ سمجھ لیں کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ جو آپ کو بتائے کہ اس کو پتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو آپ کو بولے کہ کل کیا ہونے والا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. اور پھر انہوں نے ریسائٹ کیا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. یہ کس اس میں ہے؟ یہ سورہ لقمان میں ہے، آیا نمبر 34. اینڈ میں آپ دیکھیں سورہ لقمان میں یہ سب آتا ہے کہ کسی پرسن کو، کسی نفس کو نہیں پتا ہے کہ وہ کل کیا ارن کرے گا. اور یہ حدیث بخاری میں آپ ڈھونڈ لیجئے گا. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس آیت، سورہ لقمان کی آیت کو بیوٹیفلی ایکسپلین کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آیت جو ہے یہ 5 چیزوں کو ہائی لائٹ کرتی، 5 چیزوں کو ایمفسائز کرتی. آیت بھی آپ کو پڑھ کے سنا دو. ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. یہ جو انہوں نے کیا تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ 4 چیزیں تو ان سین کی ہیں، جو صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم. کسی نجوم کو، کسی ایسٹرولوجر کو، کسی اس کو، کسی کو بھی نہیں معلوم. دا آور یعنی الساعہ، یعنی وہ کیا چیز ہے؟ صرف اللہ کو معلوم ہے کہ کب قیامت آئے گی، قیامت کی گھڑی کب آئے گی. اس لیے اس کو گھڑی بھی کہتے ہیں، آور بھی کہتے ہیں، الساعہ کہتے ہیں. رین، اللہ تعالیٰ کنٹرول کرتا ہے کہ رین کب گرے گا اور کہاں گرے گا اور کتنا گرے گا. ہم کہتے ہیں نا ہمیں پتہ چلتا ہے. کب پتہ چلتا ہے؟ جب بادل فارم ہو جاتے ہیں، جب ہمارے میٹیورولوجسٹ ہیں، جو ویدر والے دیکھنے والے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ابھی ادھر فارم ہوا ہے، اور پھر وہ چینج بھی ہو جاتا ہے. وومز ہماری یعنی رحم میں کیا ہے وہ صرف اللہ کو ہی معلوم ہے. اب تو ہم الٹرا ساؤنڈ سے دیکھ لیتے ہیں نا، لیکن الٹرا ساؤنڈ سے پہلے کیا ہے؟ جب ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، جب ابھی بنا ہی نہیں ہے بچہ، جب وہ ایک کلاٹ ہے، اس وقت تو پتہ نہیں چلتا ہے نا کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کو وہ بھی معلوم ہے، سب کچھ معلوم ہے. فیوچر، نو بڈی نوز کہ کل وہ کتنا کمائے گا. جس کا اتنا بڑا بزنس ہوتا ہے، نیکسٹ ڈے اس کا بالکل کانٹریکٹ تیار ہوتا ہے، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اس کو اچانک مل جاتا ہے کچھ نہ کچھ. اور ڈیتھ، کسی کو نہیں معلوم ہے کہ کس زمین پہ اس کی موت آئے گی. ارد پہ، جس زمین پہ اس کی موت آئے گی، کسی کو نہیں معلوم، ہم لوگوں کو. تو یہ آیا پھر کنکلوڈ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہیں اور خبیر بھی ہیں. تو اس سے ہم کو بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا ہے کہ ہماری کتنی لمیٹڈ نالج ہے، اور ہماری ڈپینڈنسی کس کے اوپر ہے؟ اللہ پہ. اور جب اللہ پہ ڈپینڈنسی، تو کس پہ ریلائی کریں گے؟ میرے یا آپ پہ، یا نجومے پہ، یا کسی عامل پہ، یا کسی پہ اسٹرالوجر پہ؟ یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا اپنے سٹارز کو دیکھ کے، اپنے ہاروسکوپ دیکھ کے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب بالکل غلط چیزیں ہیں. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اسلام سے دور لے جاتی ہیں، اپنے رب سے دور لے جاتی ہیں، اپنے رب کے اوپر ریلائنس سے دور کر دیتی ہیں. تو ہمیں اللہ کے اوپر ریلائنس، اللہ پہ توکل کرنا سکھاتی ہیں یہ. اب ہم اس نام سے، ہاؤ کین وی لیو بائی دس بیوٹیفل نیم اللہ. نمبر 1، اب میں کچھ چیزیں بتاؤں گی جو ہم نے کرنا ہے. ہم نے کوشش کرنی، جد و جہد کرنی، اسٹرائیو کرنا ہے فار دا بیسٹ آف نالج. بیسٹ آف نالج ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. ضروری نہیں کہ سب کچھ مل جائے، لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے. ڈفرنٹ ٹائپس آف نالج ہیں، ڈفرنٹ برانچز آف نالج ہیں. اس میں میڈیکل کی بھی، سائنسز بھی ہیں، آرٹس بھی ہیں، ہر چیز آ جاتا ہے نا. لیکن کچھ نالج جو ہے وہ ہمارے لیے بینیفیشل ہوتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے، اور کچھ نہیں ہوتا ہے. اگر ہم کسی پاپ سٹار کی ہسٹری کو پوری طرح رٹ بھی لیں، ہمیں آ بھی جائے، ہم کسی کو سنا بھی دیں، یا کوئی رچ پرسن تھا اس کے بارے میں ہمیں وہ بولڈ اینڈ دا بیوٹیفل کے بارے میں پتہ چل جائے، تو کیا فرق پڑے گا؟ نہ دنیا میں ہمیں کوئی فائدہ ہوگا، نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہوگا، بالکل کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن ہم کہیں گے ہمیں نالج ہے بھائی، ہمیں فلاں کے بارے میں نالج ہے. نالج آف سرٹن اسکلس، اگر ہمیں کوئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں سرٹن پروفیشن میں ہمیں ہیلپ کر رہی ہیں، کوئی کوکنگ میں ہیلپ ہو رہا ہے، کوئی کسی چیز میں ہیلپ ہو رہا ہے، کوئی سوئنگ میں ہیلپ ہو رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، تو اس میں کیا ہے؟ ہمیں اس دنیا میں بھی بینیفٹ ہے، ہم وہ کام کر لیتے ہیں الحمدللہ، اور پھر آخرت میں بھی اس کی کوئی نہ کوئی بینیفٹ ہے کہ ہوتی ہے. اللہ دے گا، اس میں ہماری محنت جو ہم کریں گے اس کا بھی اللہ ہمیں کچھ نہ کچھ بینیفٹ دے گا انشاءاللہ. پھر جو ہے نالج اباؤٹ آور کریٹر، ہمارے رب کی جو نالج ہے اور اللہ کا جو میسج ہے ہمیں اس کو.
وہ کس چیز کو کرے گا؟ وہ ہمیں بینیفٹ کرتا ہے بوتھ دنیا میں بھی اور آخرہ میں. ایک سیکنڈ، اس کا کنیکشن نکل گیا، میں اس کو لگا دوں. اچھا، تو وہ ہم کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں میں بینیفٹ کرے گا. کس چیز کا؟ اپنے کریٹر، اپنے رب کے بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ، اور اللہ کا جو میسج ہے جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں قرآن، یہ اللہ کا میسج ہے. قرآن اور سننا یہ ہمیں آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی بینیفٹ کرے گا. نمبر 2 کیا ہے؟ ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے کہ بینیفیشل نالج جب ہم سیکھ کرتے ہیں، جب ہم ڈھونڈتے ہیں، اس کا ورچیو کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے میرٹس کیا ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں، کیا وہ جو علم نہیں رکھتے ہیں ان کے برابر ہے؟ نہیں، ان کے برابر نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. علم والے زیادہ اونچے ہیں، علم والے زیادہ بہتر ہیں. تو ہم اپنے آپ کو کویسچن کریں کہ کیا ہم اس گروپ میں ہونا چاہتے ہیں جو کہ بغیر علم کے ہیں، یا ہم اس گروپ میں ہونا چاہتے ہیں جو علم والے ہیں. ہم اپنے آپ کو کویسچن کریں، جو ود نالج یا وداؤٹ نالج، ہم نے کس طرف جانا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو سفر کرتا ہے، ٹریول کرتا ہے ایک پاتھ کو، ایک راستے کو ان سرچ آف نالج، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. یہ صحیح مسلم میں ہے کہ جو whoever travels a path in search of knowledge, Allah makes easy for him a path to paradise. کتنی بڑی بات ہے. اب ہمارے لیے تو کتنا آسان ہو گیا، ہمیں ٹریول کرنا بھی نہیں پڑتا ہے، صرف اپنے ٹائم میں سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے اور یہ کرنا پڑتا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو ریمائنڈ کرنا پڑتا ہے کہ سیکنگ اسلامک نالج ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. اور یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے بچوں اور بچوں کے بچوں کے لیے، اور ان کے لیے، اور ہماری پوری فیملی، ہمارے فرینڈس کے لیے، اور ہماری پوری کمیونٹی کے لیے. اب دیکھیں، کل میری کسی سے بات ہوئی، سوری پھر تھوڑا ٹینجنٹ پہ جا رہی ہوں، کہ اسلامک نالج کتنا ضروری ہے. اب یہ رجب کا مہینہ ہے، کتنے لوگ کنڈے شنڈے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ کنڈا کرنا جو یہ شرک کے برابر ہے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے، نہ اس کو اٹینڈ کرنا چاہیے، نہ اس کو انکریج کرنا چاہیے. بلکہ اگر آپ برے کام کو ہاتھ سے روک سکیں تو ہاتھ سے روکیں، نہیں تو زبان سے روکیں، نہیں تو اس کو دل سے برا مانیں. تو کل میری دوست سے بات ہو رہی تھی، تو اس کی بہن کے متعلق بتا رہی تھی کہ میری بہن کہہ رہی تھی کنڈوں پہ جانا ہے. تو کہتی ہے میں نے اس کو بول دیا کہ دیکھو یہ تو شرک ہے، تم کیوں جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں یار، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اب یہ اسلامک نالج کی ایگر نہیں ہے جو نہیں حاصل کرنا چاہ رہی ہے، جو کہتی نہیں جو میں کر رہی ہوں وہ ٹھیک کر رہی ہوں. پھر اس نے اپنی بہن سے کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے، میں نے تو تمہیں بتا دیا، تمہیں جاننا ہے تو جاؤ، نہیں تمہاری اپنی رسپانسبلٹی ہے. اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ریگولرلی دعا کرنا ہے، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. اس کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ مجھے انکریز کر دے نالج میں. نمبر 3، وی مسٹ کنوے دا نالج. جو نالج ہم حاصل کرتے ہیں اس کو ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے، چاہے وہ ایک بندے کو بھی پہنچا دیں. آپ کے گھر میں اگر آپ کا ہسبینڈ ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بہو ہے، آپ کا گرینڈ چائلڈ ہے، اسی کو پہنچا دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایک آیت بھی آپ مجھ سے سیکھو، بلغ، اس کو پہنچا دو. کنوے فرام می ایون اے سنگل ورس، یہ بخاری میں ہے. اور پھر انہوں نے ایک امیزنگ فیکٹ بتائی. انہوں نے کہا بائی اللہ، اگر if Allah were to guide if were Allah to guide a single man through you، اگر آپ کے تھرو کسی بندے کو کوئی بھی ہدایت مل گئی، کوئی بھی وہ دین پہ آ گیا، اس کو ہدایت مل گئی، وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا ایک ہرڈ آف ریڈ کیملز. ریڈ کیملز ان کا سب سے، عربوں کا سب سے مہنگا، سب سے بہترین کیمل ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں ہرڈ آف ریڈ کیمل سے بھی وہ زیادہ ہوگا اگر آپ کسی ایک بندے کو، ہدایت تو اللہ دینے والا ہے، ہدایت کی طرف آپ کوشش کریں. تو ہم سب کو یہ اپنا مشن بنا لینا چاہیے کہ ہم اسلامک نالج کو شیئر کریں گے انشاءاللہ، اپنے گھر میں بھی، اپنی فیملی، اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنی کمیونٹی کے ساتھ. نمبر 4، وی مسٹ بی کمفرٹیڈ اینڈ موٹیویٹیڈ. یعنی ہمیں اس سے سکون ملنا چاہیے، آرام ملنا چاہیے. ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے تمام تھاٹس کا معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری انٹینشن معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری فیلنگز معلوم ہے. ہمیں اس سے کمفرٹ ملنا چاہیے، اس سے اطمینان ملنا چاہیے کہ ان ٹرمز آف ہارڈ شپ، جب ہمارے اوپر کوئی سختی آتی ہے تو اللہ کو معلوم ہے کہ واٹ وی آر گوئنگ تھرو. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں. ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے ریحانہ کے لیے دعا کریں گے، ریحانہ پریشان ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ کو تو معلوم ہے نا کہ آپ کس چیز سے گزر رہی ہیں، آپ کس چیز سے گزر رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ. اللہ سے مانگے، اللہ مدد کرے گا. تو ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہم جو بھی موو، ایوری موو وی میک، تو وہ جو ہے وہ باقیوں کو پتہ بھی نہیں ہے لیکن اللہ کو معلوم ہوتا ہے. اس سے ہمیں اپنے ایکشنز کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم غلط ایکشن تو جو اللہ نے منع کیا وہ تو نہیں کر رہے ہیں کہیں، اور پھر ہم کوشش کریں کہ ہم اپنا جو اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں، اس کو بیسٹ طریقے سے کر رہے ہیں. نمبر 5، ہمیں ایک لیگسی چھوڑنی ہے نالج کی. جو علم ہے اس کو ہم نے چھوڑنا ہے آگے والوں کے لیے، اگلے جنریشن کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک، آپ سب کو معلوم ہے حدیث بہت کامن ہے، کہ جب ایک انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے تمام اعمال، اس کے تمام ڈیڈز کم ٹو این اینڈ.
ایکسیپٹ فار تھری چیزیں رہ جاتی ہیں. آن گوئنگ چیریٹی, کچھ انہوں نے ایسے صدقے کیے ہیں جو کہ وہ آن گوئنگ ہیں. نمبر 2 جو ہے بینیفیشل نالج, یعنی کہ فائدہ مند نالج, منافع والا نالج جس کو آپ کہتے ہیں علم منتفع. اور ایک رائچس چائلڈ, یعنی کہ ایک صالح اولاد جو کہ آپ کے لیے پرے کرے گا, جو آپ کے لیے دعا کرے گا. یہ بھی کلیئر ہے کہ وہ آپ کے لیے پرے کرے گا, یہ نہیں لکھا وہ آپ کے لیے ختم قرآن کرے گا, وہ آپ کے لیے یاسین کے ختم کرے گا, وہ آپ کے لیے لکھا جو آپ کے لیے دعا کرے گا, who will make دعا for you. یہ مسلم میں ہے. تو ہمیں یاد رکھیں ہمارے بچوں کو. مجھے ہماری کلاس کی اپنی فرینڈ بتا رہی تھی کہ ان کی امی نے ان کو کہا کہ مجھے تو پتہ ہے آپ لوگ تو بہت سختی سے قرآن اور سننا پر عمل کرتے ہو, سب ماشاءاللہ ماشاءاللہ, خوش بھی سب کچھ تھیں, لیکن وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ میں جب مروں گی تو مجھے پتہ ہے تم میرے پیچھے قرآن خوانی بھی نہیں کرو گے, یاسین بھی نہیں پڑھاؤ گے, آیت کریمہ بھی نہیں کراؤ گے, یہ سب تو کیا ہوگا میرا نا. تو ہماری فرینڈ ہے یہاں پر, ہماری بہن ہے, تو وہ ساتھ کہتی ہے کہ امی ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے دعا کریں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے کہ دعا کریں. تو جب ایک انسان فوت ہو جاتا ہے, ہم جب فوت ہو جائیں گے تو ہم بھی کوئی بھی گڈ ڈیڈس نہیں کر سکیں گے. اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہماری موت کب آئے گی, کسی کو نہیں معلوم. میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں مجھے نہیں معلوم کہ میں اس کلاس کے دوران مرتی ہوں یا اس کلاس سے ختم ہونے کے بعد مرتی ہوں یا کب مرتی ہوں, کچھ نہیں پتا. میں اس کمرے سے نکلوں گی کہ نہیں نکلوں گی یہ بھی مجھے نہیں پتا. جب اینجل آف ڈیتھ آ جائے گا, ملک الموت آ جائے گا, وہ ہمارے سولز لے کے چلا جائے گا اللہ کے حکم سے. وہ ٹائم فکسڈ ہے, وہ آگے پیچھے نہیں ہوگا. لیکن اللہ کی مرضی, اللہ کی رحمت ہے, اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ 3 چیزیں بتا دیں کہ اس کو کرتے رہنا, کیونکہ یہ جو ہیں آپ کو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو ہم سب اللہ سے چلیں, دعا کر لیتے ہیں. علام الغیوب میں ہم نے یہ 5 چیزیں پڑھی کہ اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا علم جو ہے وہ ہر علم سے بڑھ کے ہر علم سے اونچا ہے. اے اللہ ہمیں آپ گائیڈ کیجئے, ہمیں آپ ہماری رہنمائی کیجئے کہ ہم علم منتفع ہم لے لیں. اور اللہ تعالیٰ ہماری ربی زدنی علما, ہم سب کی ربی زد نہ کر لیں, ربنا زدنا علما, ہم سب کے لیے دعا کریں. ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری نالج کو بڑھائے, اور کس چیز کے, اللہ کے متعلق اور اللہ کے میسج کے متعلق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہ کے متعلق. اور اللہ تعالیٰ ہماری اس ایفرٹس کو, اس جد و جہد کو ایکسیپٹ کر لے جو ہم نالج گین کرنے کے لیے کرتے ہیں. مجھے پتہ ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں, ریحانہ بھی ابھی بتا رہی تھی اور بہت سارے اور میری اپنی یہ سب فرینڈ, سب اسٹوڈنٹ, سب بہنیں جو ہیں, بہت سارے اس میں سے ایسے ہیں جو صرف ایک کلاس نہیں اٹینڈ کرتے ہیں. یہ ایک کلاس تو میری ابھی ونس ویک ہو گئی ہے, صرف نہیں اٹینڈ کرتے ہیں, وہ صبح بھی اٹینڈ کرتے ہیں, شام بھی اٹینڈ کرتے ہیں, رات کو بھی اٹینڈ کرتے ہیں, اور کتنے لوگوں نے پہلے سے پورے قرآن کا کیا ہوا ہے, پھر وہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسانیاں کر دے کہ وہ دین کا علم سیکھنا چاہ رہے ہیں, دین کا علم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں مدد کر دے کہ ہم دین کا علم حاصل کرنے میں ہمارے لیے آسانیاں کر دے. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اویئرنیس دے دے, ہمیں اللہ تعالیٰ بیوٹیفائی کر دے, ہمیں مزین کر دے کہ ہمارے پاس اللہ کی نالج ہو, جو اللہ کے بارے میں نالج ہو. سوری میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے تو میں بار بار تھوڑا سا ایک اٹک جاتی ہوں. اے اللہ ہمارے لیے جو ہم سیکھتے ہیں, جو ہم لرن کرتے ہیں, جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں, اس کو خود پریکٹس کرنے کی توفیق دے, اور وہ چیز جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہے اللہ تعالیٰ وہ کام ہم سے لے لے. اللہ جس چیز میں اللہ راضی ہے وہ کام ہم سے لے لے, آمین. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچا کے رکھے, پروٹیکٹ کرے جو اللہ کو ناپسند ہے, اللہ کی ناراضگی ہے جس میں. اے اللہ ہمیں گائیڈ کرے ان کنویئنگ دا بیسٹ آف نالج, ہم سے بہترین کام لے لے, اور ہم سے تیرا علم جو ہے, تیرے اس دین کا علم جو ہے یہ ہمیں کنوے کرنے کے لیے ہمارے لیے آسانیاں کر دے. اور اے اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم اپنے صدقہ جاریہ کے لیے کام کر لیں, جو 3 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائی ہیں وہ بھی ہم کر لیں. اب ہم آتے ہیں آیہ نمبر 81 آف سورہ التوبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. پہلے اتنا کرتے ہیں. فرحہ یعنی ریجوائس کیا, ریجوائسڈ, انگلش میں ریجوائسڈ ور پلیزڈ یا ریجوائسڈ. مخلفون, فرحہ آپ کو سب کو معلوم ہے, فرحہ یفرح فرحن, ریجوائسڈ یا ور پلیزڈ کیا تھے, بمقعدہم, فار اسٹیئنگ بیہائنڈ, فار اسٹیئنگ بیہائنڈ, قاعدہ بیٹھنے کو کہتے ہیں جو بیٹھے رہ گئے. سو ریجوائسڈ دوز ہو اسٹیڈ بیہائنڈ خلاف رسول اللہ, خلافہ یعنی پیچھے رہ گئے, بیہائنڈ رسول اللہ, بیہائنڈ دا میسنجر آف اللہ. اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں. ریجوائسڈ دوز ہو اسٹیڈ بیہائنڈ ان دیئر اسٹیئنگ, اپنے رہنے میں, بیہائنڈ دا میسنجر آف اللہ.
وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَكَرِهُوا, and they disliked that they strive, they could be أن يجاهدوا, that they strive بأموالهم أنفسهم, with their wealth and with their lives. کس چیز کے لیے؟ فی سبیل اللہ, in the path of Allah. Repeat, rejoiced those who stayed behind in their staying behind the messenger of Allah, and they disliked that they strived with their wealth and their lives in the path of Allah. خوش ہو گئے وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے. خوش ہو گئے وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے اس پر کہ وہ بیٹھے رہے رسول اللہ کے بعد. کہاں بیٹھے رہے؟ اپنے گھروں میں. لکھا ہوا نہیں ہے لیکن آپ لکھ لیں اپنے گھروں میں بیٹھے رہے. وہ جہاد پہ نہیں گئے. کس پہ؟ غزوہ تبوک پہ نہیں گئے. اور ناگوار سمجھا، ڈس لائکڈ اور ناگوار سمجھا اپنے مالوں کو اور جانوں سے جہاد کرنا اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. وقالوا, and they said, لا تنفروا فی الحر, do not go forth فی الحر, in the heat. اتنی سخت گرمی میں مت جائیں آپ. قل نار جہنم اشد حرا, say نار جہنم, the fire of hell is اشد, is more intense and more severe, حرا, in heat. لو كانوا يفقهون, if they only could understand. اب اردو میں ہے. اور وہ کہنے لگے نہ نکلیں اس گرمی میں، کہہ دیجئے ان سے کہ جہنم کی آگ اس سے بہت زیادہ گرم ہے، کہیں زیادہ گرم ہے. کاش کہ وہ سمجھتے. آیا 82 بھی اس سے ہی منسلک ہے تو اس کو بھی ساتھ ہی کر لیتے ہیں، 82 بھی اور 83 بھی. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. فَلْيَضْحَكُوا, ضحکا یا ضحکا ہنسنے کو کہتے ہیں، ضحکا یضحکوا ضحکا. So let them laugh. فَلْيَضْحَكُوا, so let them laugh. قَلِيلًا, a little, ان کو تھوڑا ہنس لینے دیں، بس وہ ہنس لیں تھوڑا. وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, and let them cry a lot. یبکو ہے بکا سے، با کافیہ، بکا یبکی بکاءن. تو یہ ہے کیا؟ وَلْيَبْكُوا, so let them laugh a little and let them cry a lot. کثیرہ، ایک قلیلہ ہے ایک کثیرہ ہے. جزاءً بما كانوا يكسبون, as a recompense for what they used to earn. یکسبون، جو وہ کماتے رہے. پس وہ ہنسے تھوڑا اور روئیں زیادہ اس جزا کے طور پر جو وہ کمایا کرتے تھے. 83 بھی میں نے آپ کو کرتے ہیں. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ. فَإِن, then if, رَجَعَكَ, returns to you, Allah returns to you, اللہ آپ کے پاس بھیجے، إِلَىٰ طَائِفَةٍ, to a group of minhum, of them, فَاسْتَأْذَنُوكَ, they then ask your permission. Then they ask your permission للخروج, to go out. To go out کہاں؟ بیٹل میں جانے کے لیے. دوبارہ کرتی ہوں. Then if returns to you Allah to a group of them, then they ask your permission to go out to battle. جنگ پہ جائیں، وہ جہاد پہ جائیں یا تبوک پہ جائیں یا کہیں بھی اور جائیں. اب کس کا تبوک تو ختم ہو گیا، اس کے بعد کے لیے. پھر اگر واپس لے جائے اللہ آپ کو کسی گروہ کی طرف ان میں سے، اور وہ آپ سے نکلنے کی اجازت مانگے کہاں جانے کے لیے؟ جہاد میں. فقل, then say, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیجئے، بہت امپورٹنٹ ہے. لن تخرجوا معی, not will you go out with me, you will not go out with me. ابدا, ever. ولن تقاتلوا, and never will you fight معی عدوا, with me عدوا, any enemy. Then say, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا not will you go out with me ever, and never will you fight with me any enemy. تو آپ کہہ دیں کہ نہیں نکلو گے تم میرے ساتھ کبھی بھی، اور نہ لڑو گے میرے ساتھ کسی دشمن سے. بہت بڑی وعید ہے، وارننگ ہے. انکم ردیتم بالقعود اول مرہ, indeed you were pleased with sitting at home the first time, اول مرہ, the first time, فقعدوا, so go sit مع الخالفین, with those who stay behind. بے شک تم راضی تھے بیٹھنے پر پہلی مرتبہ، بس بیٹھے رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ. تو اب یہ 81 سے 83 کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، کامنٹ کر رہے ہیں آن دی ایٹیچیوڈ آف دوز جو کہ پیچھے رہ گئے تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جانا چاہ رہے تھے اور وہ پیچھے رہ گئے، اپنے گھروں میں بیٹھے رہ گئے. اینڈ ہز کمپینینس کے ساتھ نہیں گئے، ود دا پروفٹ اینڈ ہز کمپینینس، اور وہ چلے گئے تھے تبوک کے مشن کے اوپر. تو یہ لوگ بڑے خوش تھے، بہت فرحوا. اللہ تعالیٰ ان کو بیان کر، اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے نا خوش تھے کہ خفا تھے.
تو وہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فرح، وہ بڑے خوش تھے، ریجوائس کر رہے تھے، دے ور ڈیلائٹڈ، دے ور ہیونگ اے گڈ ٹائم، کہ ہم نے تو اپنی سیکیورٹی کر لی، اپنی سیفٹی کر لی. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دس واز ورس دین میئرلی اسٹیئنگ. وہ جو خوش ہو رہے تھے نا، بیکاز اسٹیئنگ بیہائنڈ تو اس وقت حرام تھا. جب اللہ کا حکم ہو گیا کہ آپ نے جانا ہے تو آپ کے اوپر فرض ہو گیا جانا. جو لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں ان کے اوپر جانا فرض ہو گیا. لیکن واٹ میڈ اٹ ورس واز کہ وہ خوش تھے اس بات پہ، دے ور ریجوائسنگ. وہ خوشیاں منا رہے تھے، سمجھ لیں یہ صحیح لفظ ہے، خوشیاں منا رہے تھے. کیا چیز کر کے؟ اللہ کو ڈس اوبے کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے. دے ور ناٹ ولنگ ٹو اسٹرائیو. وہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی کاز میں فائٹ ہی نہیں کرنا چاہتے تھے. تو اسی لیے وہ کہہ رہے تھے لوگوں سے وقالوا تنفروا فی الحر، کہ اب وہ کہہ رہے تھے کہ مت جاؤ، بہت سخت گرمی ہے، بہت سخت ڈیفیکلٹ ہے جانا، بہت سخت گرمی ہے، بہت پریشانی ہوگی آپ کو. تو وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ اپنی اس دنیا میں جو بریف ٹیمپرری کمفرٹ ہے، جو آرام ہے، اس کو اس کو وہ پریسیڈنس دے رہے تھے اوور دا کمپلیٹ اٹرنل کمفرٹ ان دا ہیئر آفٹر. اس دنیا کے بریف اور ٹیمپرری، چھوٹا اور ٹیمپرری کمفرٹ ہے، اس کو وہ پریسیڈنس دے رہے تھے اوور دا آخرت کی ہمیشہ کی کمفرٹ کو. وہ ڈر رہے تھے کہ یہ جو ہیٹ ہے اس سے ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں. وہ کیسی ہیٹ ہے؟ ہماری یہ ہیٹ کیسی ہوتی ہے؟ اس میں ہم شیڈ میں بھی، ادھر تو چلے شیڈ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی ہم اگر ہیٹ ہوتا ہے اور ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے، ہم تھوڑی دیر شیڈ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے اوپر کچھ رکھ لیتے ہیں، اور پھر کوئی ٹوپی پہن لیتا ہے، کوئی کچھ کر لیتا ہے، کوئی چھتری لے لیتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ یہی ہیٹ شام کو، ارلی مارننگ میں بھی نہیں ہوتی ہے، اور شام کو بھی نہیں ہوتی، اور پوری رات بھی نہیں ہوتی ہے. اس چھوٹے سے ٹائم کے ہیٹ کو، اس سے ہم اپنے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو ایک سارکیزم سے، اللہ تعالیٰ ان کو سارکیسٹیکلی جواب دے رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ جو فائر آف نار جہنم جو ہے وہ اشد حرا، وہ بہت زیادہ اس سے گرم ہوگا، بہت سخت ترین گرم ہوگا. لو کان یفقہون، اف اونلی دے کوڈ انڈرسٹینڈ. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اس دنیا کی ہیٹ کو پریفر کر رہے ہیں تو پھر وہ ہیل فائر کی، جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ وہ تو اور زیادہ انٹینس ہے، بہت زیادہ انٹینس ہے، اور لانگر لاسٹنگ ہے، ہمیشہ کے لیے. وہ جہنم کی آگ تو ہے، وہ تو بیئر کرنے کے قابل نہیں، تو جھلسا دے گی. تو یہ ایک چوائس ہے جو ان کے پاس تھی، کہ یا تو وہ اسٹرائیو کریں اور تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی راہ میں وہ جائیں، جہاد کریں، ہیٹ کو برداشت کریں، جو کہ ارتھلی سمر ہے، اس کو برداشت کر لیں، اس سے کہ وہ بچ جائیں گے کہ وہ ہیل فائر میں جلیں، جو کہ ایکسٹینڈڈ پیریڈ آف لینتھ ہوگا جس کا، اور اللہ کو ہی معلوم ہے کہ کب تک وہ جہنم میں رہیں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا. تو ان کو چاہیے کہ وہ تھوڑا ہنسیں. وہ جو بہت خوش ہو رہے ہیں نا، ریجوائس کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ کم اس ٹیمپرری سٹیٹ میں جو اپنا بہت کر رہے ہیں نا خوشی، اس سے اپنے آپ کو امیوز کر رہے ہیں، وہ بہت تھوڑے دن کی ان کی خوشی ہے. لیکن ان کی ٹیئرز ہوں گے، ان کو جو رونا ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے پھر ہوگا ہیئر آفٹر میں. یہ ٹیئرز جو ہیں، یہ کس پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو انہوں نے ارن کیا. کیسے ارن کیا؟ واٹ ڈڈ دے ارن؟ کیا انہوں نے ارن کیا اور کیسے ارن کیا؟ انہوں نے اللہ کے اینگر کو، اللہ کے غصے کو، اللہ کی ناراضگی کو ارن کیا. دا اینگر آف اللہ، دا ڈس پلیجر آف اللہ. کس لیے؟ کیونکہ وہ ہپوکریٹ سے، انہوں نے ہپوکریسی کی اور انہوں نے ڈس بلیو کیا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اینڈ ناٹ فار سبمٹنگ ٹو دا کمانڈس آف دا رب. انہوں نے اپنے رب کے کمانڈس کے آگے نافرمانی کی، سبمٹ نہیں کیا. تو اسی لیے ان کے لیے بفٹنگ اور جسٹ ریوارڈ. اللہ تعالیٰ ظلم کسی پہ نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں ان کے لیے جسٹ بفٹنگ فیئر ریوارڈ ہوگا جو ان کو وہاں ملے گا، سزا ملے گی. پھر اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں ان میں سے اگر ایک گروپ، اللہ تعالیٰ آپ کو ریٹرن کرتا ہے کسی گروپ کی طرف ان میں سے، اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ ہمیں اجازت دے کہ اب ہم بیٹل پہ جائیں. بعد کی بات ہے، اگر وہ آپ کو کہے گا تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ نے لینینٹ نہیں ہو رہا ہے، ہونا نہیں ہے. اب لینین پراپر پالیسی جو ہے وہ لینینسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کر کے کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں آپ ان سے کہہ دو کہ آپ کبھی بھی اب میرے ساتھ کسی اینیمی کی فائٹ میں نہیں جا سکتے، میرے ساتھ آپ جہاد میں نہیں، بس ختم. آپ کا یہ اینڈ آف دا چیپٹر ہے، بس آپ اب نہیں جا سکتے. اب آپ نے اپنے آپ کو پروف کر دیا. تو وہ ہپوکریٹ جو ہیں ان کو پھر ساری عمر کے لیے ان کے لیے حکم ہو گیا کہ ان لوگوں کے لیے کہ they were not allowed to join any campaign. اور اللہ کے راستے میں کوئی بھی اگر جہاد ہے اس میں بھی نہیں جا سک رہے تھے. یعنی ان کو دوبارہ سے کوئی چانس ہی نہیں مل رہا تھا کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں جہاد میں. انہوں نے اتنی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ ان سے اتنا ناراض تھا. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں ساتھ سے کہ انکم ردیتم بالقعود اول مرہ، یعنی آپ خوش تھے اس بات پہ کہ آپ پہلی دفعہ آپ ان کے ساتھ بیٹھے رہیں.
فقعدوا مع الخالفین، تو اب پیچھے رہنے والوں کے ساتھ آپ بیٹھے رہیں، آپ کو یہ پسند تھا نا، اب آپ بیٹھے رہیں۔ یہ کلیئر کمانڈ تھا، بہت کلیئر کمانڈ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا کہ فیوچر میں ان لوگوں کو آپ نے نہیں جانے دینا ہے۔ آیا نمبر 84، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَلَا تُصَلِّ، صلی کا آپ کو مطلب پتہ ہے نا، صلی یصلی صلاۃ یعنی نماز۔ کون سی نماز؟ یہ نماز جنازہ کی بات ہو رہی ہے، فارم نمبر 2، کیونکہ ہم نماز کسی اور کے لیے کب پڑھتے ہیں؟ کسی اور کے اوپر، اپنی نماز تو نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنی نمازیں تو ہم خود پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ہم جماعت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہماری فرض نمازیں، نفل نمازیں، جو بھی وہ سب ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کسی کے اوپر جب نماز پڑھتے ہیں وہ کون سا؟ فیونرل پریئر ہوتا ہے، صلاۃ الجنازہ ہوتا ہے۔ تو صلی یصلی صلاۃً یعنی کہ فارم 2 ہے کہ اینڈ ڈو ناٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا جا رہا ہے اینڈ ڈو ناٹ پرے دا فیونرل پریئر، آپ علی احد، over any of them, over أحد منهم from them، ماتا ابدا، ماتا ابدا who has died، اس کے اوپر ابدا یعنی never ever مت پڑھے، ولا تقم علی قبرہ، and do not stand by his grave، and do not stand by his grave۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا ہے، سن لیں اب اس کو، and do not pray او محمد over any of them who has died ever and do not stand by his grave۔ یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ میرے لیے اور آپ کے لیے نہیں ہو رہا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا کن لوگوں کے آگے اللہ بتا رہے ہیں۔ اردو میں پہلے کر لوں، اور نہ پڑھیے نماز ان میں سے کسی کے لیے بھی کبھی بھی، ایور ابدا، جو مر جائے اور نہ کھڑے ہونا ان کی قبر پر۔ انہم کفروا، indeed they disbelieved، indeed they disbelieved باللہ ورسولہ، in Allah and his messenger، وماتوا وہم فاسقون، and they died while they were فاسقون، they were defiantly disobedient۔ اب ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم کسی کرسچن کے اس میں چلے گئے پڑھنے کے لیے، کسی جوز کے اس میں چلے گئے یا کسی ہندو کے اس میں چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے بھی they disbelieved in Allah and they disbelieved صرف اللہ کا نہیں، ورسولہ ہی، جو کہ کہتا ہے کہ ہم بلیورز ہیں، ہم یہ ہیں، اور پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں مان رہے ہیں کہ وہ آخری نبی تھے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ تو ڈس بلیور ہو گیا نا۔ اللہ تعالیٰ کلیئرلی کہتی ہے انہم کفروا باللہ، اس کے اوپر آپ نے نماز نہیں پڑھنی ہے اور اس کے قبر پہ بھی نہیں کھڑا ہونا ہے۔ ماتوا وہم فاسقون اینڈ دے ڈائیڈ وائل دے ور ڈیفائنٹلی ڈیسوبیڈینٹ، بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کا، اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ فاسق تھے۔ اس کی دراصل تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمانڈ کیا ہے، حکم دیا ہے کہ فیونرل پریئر یا صلاۃ الجنازہ نہ پڑھیں فار اینی آف دا ڈیڈ امنگ دیم اینڈ ناٹ ٹو اسٹینڈ ایٹ دیئر گریوز، کیونکہ جب وہ زندہ تھے اس وقت کی بات ہو رہی ہے نا، کہ وہ ان لوگوں پہ نہ پڑھے جو کہ ہپوکریٹس تھے اور جو ڈس بلیورس تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ پریئر کرنا، ان کے لیے صلاۃ الجنازہ پڑھنا یا ان کی قبر پہ کھڑے ہونا ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک انٹرسیشن تھی، ایک سفارش، ایک وہ تھی، تو اسی لیے ان کو منع کیا کہ آپ ان کو یہ آنر مت دیجیے۔ اور یہ آیا کب اللہ تعالیٰ نے نازل کی؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیونرل پریئرز پڑھاتے تھے، لیکن جب وہ عبداللہ ابن ابی کون تھے؟ وہ جو ہپوکریٹس کا سردار تھا، جو رنگ لیڈر تھا ان کا، جو سب کو بھڑکاتا تھا، جو سب کو اکساتا تھا، وہ تبوک کی ایکسپیڈیشن کے تھوڑے عرصے بعد، شارٹ وائل آفٹر دیٹ، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ جب اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کا جو بیٹا تھا، عبداللہ ابن ابی کا جو بیٹا تھا، وہ بہت سنسیئر مسلم تھا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریکویسٹ کی، اس سے کہا کہ آپ کی شرٹ دے دیجئے، آپ کی قمیض یا کرتا جو بھی وہ دے دیں، تاکہ میں اپنے باپ کا اس سے شراؤٹ بناؤں، اس کی کفن بناؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنرسلی وہ دے دیا، اس کی ریکویسٹ وہ سن لی، اور پھر اس نے بیگ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے ابا کا صلاۃ الجنازہ آپ پڑھا دیجئے۔ اب میں آپ کو پوری حدیث بتاتی ہوں، ان صحیح بخاری میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب عبداللہ ابن ابی کی ڈیتھ ہوئی تو اللہ کے میسنجر کو حکم ہوا کہ was called upon to offer Allah's messenger was called upon to offer his funeral prayer۔ لوگوں نے بلایا، اللہ نے نہیں بلایا، اللہ میسنجر کو لوگوں نے بلایا، یعنی بیٹے نے کہا کہ آپ پڑھیں۔ تو جب اللہ کے میسنجر کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے، تو اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں I got up quickly and said، فوراً جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں او اللہ میسنجر، آپ ابن ابی کے لیے آپ نماز پڑھیں گے؟ کیونکہ اس نے تو ایسے موقع پہ یہ کہا اور ایسے موقع پہ یہ سچ اینڈ سچ اوکیشن پہ ہی سیٹ سچ اینڈ سچ، اور پھر ساری چیزیں بتانے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ تو ایسا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا عمر جاؤ، گو اوے فرام می، میرے سے دور ہٹ جاؤ نا، ڈانٹ کے نہیں کہا، آرام سے کہا۔ تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب میں نے اتنا کچھ کہا تو پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس ایک چوائس ہے اس وقت، تو میں نے چوز کیا کہ میں
صلاۃ الجنازہ پڑھاؤں گا، میرے پاس ابھی چوائس ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں پھر یہ بھی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی اسی حدیث میں ہے کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں اگر اللہ سے 70 دفعہ، آپ نے پڑھا نا 70 دفعہ تو ہم پڑھ چکے ہیں نا، ابھی 70 دفعہ اگر میں اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کی دعا کرتا اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا تو میں وہ بھی کرتا، مطلب میں پھر بھی کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا نرم تھا، صرف بلیورز کے ساتھ نہیں، وہ تو ڈس بلیورز کے ساتھ بھی اتنی اچھی طرح پیش آتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا Allah's messenger offered his funeral prayer and returned، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا صلاۃ جنازہ پڑھا دی اور پھر اس کے بعد گھر آئے۔ کہتے ہیں آفٹر اے شارٹ وائل یہ ورس نازل ہوئی، تو سورہ توبہ کی آیا نمبر 84۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایڈ کیا کہ بعد میں خود حیران ہو گیا کہ میں نے کس طرح جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی باتیں کہہ دی کہ آپ مت پڑھائیں مت پڑھائیں مت، جو لوگ بہت ادب بہت ریگارڈ کرتے تھے، لیکن ان سے عمر رضی اللہ تعالیٰ سے برداشت ہی نہیں ہوا، انہوں نے جا کے کہا۔ اور پھر کہتے ہیں اللہ اینڈ Allah's messenger no better۔ اکثر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی چیز کرتے تھے اور اللہ کی طرف سے اس کی وحی آ جاتی تھی۔ اب آپ یہ پوچھیں گے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کے لیے کیوں نماز پڑھائی، صلاۃ الجنازہ کیوں پڑھائی؟ یہ سوال مجھے پتہ ہے آپ پوچھیں گے، میرے دل میں بھی یہی تھا۔ اس کا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں نے بتایا جس کا وہ بلیسنگ تھے فرینڈس کے لیے بھی اور اینیمیز کے لیے بھی، اور وہ تیار ہو گئے ایون اس بندے کے لیے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے who was a deadly enemy of Islam۔ تو اکارڈنگ ٹو کچھ مفسرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نماز پڑھائی وہ انہوں نے بتایا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے سامنے ابی جو ہے he was pretending to be a Muslim۔ ہپوکریٹ کا کیا کام تھا؟ ہپوکریٹس کا وہ لیڈر تھا۔ ایک تو کافر ہوتا ہے جس کا سب کے سامنے پتا ہو، ڈس بلیور۔ ہپوکریٹ وہ ہوتا ہے جو دل میں کچھ ہوتا ہے اوپر سے کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسے ہم کہتے ہیں نا ایک دوسرے کو منافقت کر رہا ہے، منافقت ہے۔ تو میں آپ کو دو ورژنز بتاتی ہوں۔ امام القرطبی اپنی تفسیر میں کہہ رہے ہیں کہ کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ اس لیے پڑھا کہ عبداللہ ابن ابی جو تھے انہوں نے وربلی اسلام کو پروناؤنس کیا ہوا تھا، انہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا ہوا تھا سب کے سامنے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت آ گئی اس کے بعد انہوں نے پڑھانا بند کر دیا ہپوکریٹس کے لیے نماز جنازہ، چاہے وہ آ کے کہہ بھی دیں لیکن وہ نہیں، وہ اچھا حافظ ابن حجر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز ایبسولوٹلی سرٹن کہ ابی جو ہے وہ ہپوکریٹ ہے، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود وٹنس کیا تھا، ایکسپیرینس کیا تھا ان سے ہپوکریسی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اس وقت کیوں نہیں مانی؟ کیونکہ ابی نے ڈکلیئر کیا تھا اسلام آؤٹ ورڈلی۔ تو دونوں کی ایکچولی دونوں کی ایک ہی ہے، لیکن تھوڑا سا ان کی زیادہ ڈیٹیل ہے۔ میں نے شیخوں سے پوچھا کہ میں کس کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ جو اگر فتح الباری میں ہے اور اگر یہ حافظ ابن حجر کہہ رہے ہیں تو پھر امام ابن حجر کہہ رہے ہیں تو پھر یہ اس کو لے لو، تو وہ میں لکھ چکی تھی، میں نے یہ بھی لکھ دیا، میں نے کہا دونوں کے ویوز بتا دوں۔ ایسے بھی ہے ایک آدھ اسکالر ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی، اس سے پہلے رکے، بٹ دیٹس ناٹ کریکٹ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب دیکھیں بخاری میں بھی یہی ہے، سب میں یہی ہے۔ تو فردر مور اٹ واز اے فارم آف آنرنگ، انہوں نے کیوں نماز، یہ بھی فتح الباری میں ہی ہے کہ انہوں نے ایک فارم تھا کہ یہ ابی کے بیٹے کو آنر کرے، کیونکہ وہ بہت ٹروتھفل تھا، وہ بہت صادق تھا، وہ بہت لائل تھا، بہت فیتھفل تھا، اور وہ پروون تھا، تو اسی لیے یہ ان کے ساتھ بھی فرینڈشپ سیکھ کرنے کے لیے۔ اور پھر یہ ہے کہ ان کے لوگوں کے اب جو عبداللہ کے جو لوگ تھے ان کو بھی تو دیکھیں نا، ان کو بھی تو اپنے اس میں لینا تھا نا، ان سے بھی تو فرینڈشپ کرنی تھی نا، تاکہ وہ جو گڑبڑ کریں گے، وہ جو ہارم پہنچائیں گے اسلام کو۔ آپ کو یاد ہے نا کہ ہم پڑھ رہے تھے جب ہم زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں؟ اس کو بھی جس کا دل جیتنا ہے، جس کا دل جیتنا ہے، اور جو کسی گروہ کا لیڈر ہے جو ہے تو اس کے لیے بھی آپ اس کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ انسیڈنٹ سے کیا ہوا، اس سے یہ اب ایک رول بن گیا، ایک ریگولیشن بن گیا ہمارے لیے، ہمارے جو لیڈرز ہیں، ہمارے جو پرومیننٹ پیپل ہیں جو مسلمز میں جو نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، کہ نہ تو وہ لیڈ کریں نماز جنازہ، نہ وہ آفر کریں فیونرل پریئرز آف دا سنرز اگینسٹ اسلام، جو اسلام کے دشمن ہیں۔ اور اس کے بعد سے کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کسی بھی نماز جنازہ کی ریکویسٹ آتی تھی، سب سے پہلے وہ انکوائر کرتے، سب سے پہلے وہ تفتیش کرتے تھے اس بندے کا کانڈکٹ کیسا تھا، اس بندے کا ڈیسیز پرسن جو اس کا کانڈکٹ کرتے، اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتی، اس کے بھی بہت سارے قصے ہیں، کس کے لیے پڑھایا کس کے لیے نہیں پڑھایا۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا کہ کچھ چیز آبجیکشنیبل ہے، کوئی چیز اعتراض کے قابل ہے اس بندے میں، تو پھر وہ کہتے تھے آپ اس کی نماز جنازہ پڑھ لیں جیسا آپ چاہیں،
وہ یہ نہیں کہتے تھے آپ مت پڑھیں، یاد رکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ مت پڑھیں، کہتے تھے آپ نے پڑھنا ہے تو آپ پڑھ لیں، کیونکہ ان کے لوگ تھے ان کے ساتھ تھے، پڑھنا ہی تھا. اور یہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کون ہپوکریٹ ہے کون نہیں ہے، کچھ لوگوں کو معلوم تھا کچھ کو نہیں معلوم تھا. تو حذیفہ ابن آئی تھنک حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا، اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا کرتے تھے کہ وہ چپکے سے، میں نے یہاں لکھا ہوا نہیں ہے لیکن اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو ڈھونڈ کے بھیج دوں گی، کہ وہ پوچھا کرتے تھے کہ ان میں سے تمہیں معلوم ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کون ہپوکریٹ تھا. وہ جب بتا دیتے تھے تو پھر وہ اس کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز نہیں پڑھتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ پھر ریزن دے رہے ہیں کہ اس کے لیے کیوں نہیں پرے کرنا، کیوں نہیں پرے کرنا، بیکاز انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈس بلیو کیا تھا، انہوں نے اللہ میں کفر کیا تھا اور اللہ کے میسنجر میں، اور یہ فاسق تھے اور یہ فسق کرتے کرتے ان کی موت آ گئی. یعنی اگر کوئی اس سٹیٹ میں فوت ہو جائے، اگر وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے، آپ کو معلوم ہے اس نے توبہ کر لی اور آپ کو پتہ ہے بالکل، تو پھر آپ اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں. ورنہ اگر وہ اسی حالت میں مر جائیں بغیر توبہ کیے تو ان کے لیے کوئی انٹرسیشن، شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسیپٹ نہیں ہوگی، کوئی بینیفٹ نہیں کرے گی. سو یہ ایک لیسن ہے سب کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہر ایک کے لیے، اور باقی لوگوں کے لیے بھی. ان کے لیے ایک ریبیوک ہے، ایک لیسن بھی، ایک وارننگ بھی ہے، اور ایک ان کے لیے ہے، ایک سرکاسٹ بھی ہے کہ اگر کوئی ڈس بلیور ہے یا کوئی ہپوکریٹ ہے تو اس کے لیے آپ نے فیونرل پریئر نہیں پڑھنا ہے، اس کی قبر پہ بھی نہیں کھڑے ہونا ہے. آیا نمبر 85، وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، پہلے اتنا کر لیتے ہیں. اینڈ ڈو ناٹ بی، وَلَا تُعْجِبْكَ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ڈو ناٹ بی امپریس، ڈو ناٹ بی اسٹونش، ڈو ناٹ بی امپریس بائی دیئر ویلتھ، اموالہم وانفسہم، ان کے مال سے اور ان کی اولاد سے آپ اپنے آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں. ان کی مال اور ان کی اولاد جو ہے وہ اس کو دیکھ کے آپ تعجب، اور نہ تعجب میں ڈالے آپ کو ان کے مال اور ان کی اولاد. اینڈ ڈو ناٹ بی امپریسڈ بائی دیئر ویلتھ اینڈ دیئر چلڈرن. انما یرید اللہ ان یعذبہم، انما اونلی یرید اللہ انٹینڈس اللہ ان یعذبہم بہا، that they are punished through it، بہا with them، یعنی with their مال and their اولاد، فی الدنیا in this world، وتزہق انفسہم وہم کافر، وتزہق and leaves، زہق یزحق زہوقاً، روٹ لیٹرز ہیں زا ہا قاف، کہ when they leave this world، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تزحق انفسہم، and when their souls leave their bodies، تو وہم کافرون while they are disbelievers، وہ لوگ اس وقت بھی ڈسبلیورس ہوں گے. یعنی یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی اولاد اور اپنی مال میں اتنے بھرے ہوئے ہیں، اتنے خوش ہیں کہ ان کو دنیا میں سب کچھ، کہ آپ ان سے امپریس نہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ اردو میں کہہ رہے ہیں، اردو میں بتا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے تو اردو میں نہیں کہا، عربی میں کہا، یہی چاہتا ہے اللہ کے عذاب دے ان کو ان کے ذریعے دنیا میں، مال اور اولاد کے ذریعے، اور نکلیں ان کی جانیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوں. اب اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یعنی آپ، ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈیسیو نہ ہوں. کسی کے پاس بھی اگر زیادہ اولاد اور زیادہ پیسے ہیں تو آپ ڈیسیو نہ ہو، کیوں ہم کہتے ہیں فلاں اتنے، فلاں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا. اس لیے نہیں دیا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے، اس لیے نہیں کہ دے آر ڈیئر ٹو اللہ، رادر اللہ تعالیٰ ان کو نیچا کرنے کے لیے کر رہا ہے. یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالنے کے لیے کیا ہے. وہ اپنے بچوں کو انجوائے کریں گے، اپنے مال کو انجوائے کریں گے، اور وہ کانسٹنٹلی اس کے لیے ہارڈ شپ بھی سفر کریں گے، ٹربل بھی لیں گے، سب کچھ اس مال کو اور اس اولاد کو رکھنے کے لیے، اس کو جمع کرنے کے لیے اور اس کو رکھنے کے لیے، کیپنگ دم، ہولڈ کرنے کے لیے. اور یہ ان کو اللہ کے ذکر سے دور کر دے گا، ڈسٹریکٹ کر دے گا. اور پھر ہیئر آفٹر میں کیا ہوگا کہ اور ہیئر آفٹر کے سے بھی ڈسٹریکٹ کر دے گا، اللہ سے بھی ڈسٹریکٹ کر دے گا. اور پھر جب وہ ڈپارٹ کریں گے، جب ان کی روحیں نکل رہی ہوں گی، تبھی بھی وہ ڈسبلیورس ہی ہوں گے، وہ کفر میں ہوں گے. یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ لو، حب الدنیا وحب ہمیں بہت زیادہ جو ہے نا، جو بھی میں فرینڈ سے بھی بات کرتی ہوں تو وہ یہی کہتی ہیں کہ حب الدنیا جو ہے یہ کسی طرح ہمارے دلوں میں سے ہٹ جائے. ہر قسم کی جو حب ہے نا اس دنیا کی، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہمیں محبت ہے، تو وہ چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے دلوں کو اس سے خالی کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ان چیزوں سے اٹیچ کر دے جو ہمیں آخرت میں کام ہے. آیا نمبر 86، وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، and when is revealed a surah to believe in Allah and to strive with his messenger، اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے. اور جب نازل ہوتی کوئی صورت کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ، استأذنك أولو الطول منہم، استأذنک یعنی کہ دے سیک یور پرمیشن. کون سیک کرتے ہیں؟ دوز ہو اولو الطول، دوز ہو پوزیس ویلتھ، جن کے پاس، منہم among them، دوز ہو possess wealth among them. وقالوا ذرنا نکم مع القاعدین، and they said leave us to be with those who sit، with those who stay behind again. تو اجازت مانگتے ہیں آپ سے دولت والے،
ان میں سے، اور کہتے ہیں چھوڑ دو ہمیں کہ رہیں ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ. آیا نمبر 87 بھی اسی کے ساتھ ہے. ردو بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ ردو بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ they were pleased because يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ because of being with those who stayed behind. یہ سب ابھی ہم نے پڑھا ہے، وہی سب ریپیٹ ہو رہا ہے. وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ and were sealed their hearts. Over that their hearts were sealed. فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ so they do not understand. وہ راضی تھے اس بات پر کہ رہیں پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، اور مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر، پس وہ نہیں سمجھتے. 86 87 کو اب دیکھ لیتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ کس طرح ہپوکریسی پرسسٹنٹلی وہ لوگ ریلکٹنٹ تھے، وہ لوگ سلو تھے، وہ جانا نہیں چاہتے تھے. کس چیز کے لیے؟ اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے کے لیے. اور جب سورج کوئی آتی تھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب کوئی سورہ بھی آتی تھی تو بھی ان پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو ویلدی ہپوکریٹس تھے، جن کے پاس پیسہ تھا، جو کہ مالدار تھے. ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں تھا، ان کے پاس بچے بھی تھے، ان کے پاس اولاد بھی تھی. لیکن وہ کیا؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بدلے، اللہ کو پریز کرنے کے بدلے، اللہ کا حمد کرنے کے بدلے وہ کیا کرتے تھے؟ اور وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ اللہ نے جو حکم دیا اس کی فرمانبرداری کریں، جو اللہ نے ان کے لیے آسان کیا ہوا تھا. ان کے پاس پیسے تھے، مال و دولت تھی، اولاد تھی، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ پھر بھی پرمیشن لیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں رہنے دے پیچھے، مالدار لوگ بھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ خوش تھے اسی طرح پیچھے رہنے میں، ان کے ہارٹس جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے سیلڈ کر دیا تاکہ وہ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکے. دے کوڈ ناٹ ریکگنائز، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا ان کے لیے اچھا ہے اور کیا ان کے لیے برا ہے. جب ان کے ہارٹ سیل ہو جاتے ہیں، کسی کے بھی ہارٹ سیل ہو جاتے ہیں، دے ڈونٹ ہیو دا پاور، دے ڈونٹ ہیو دا ول پاور، دے ڈونٹ ہیو دا پاور ٹو ڈو دیٹ جو ان کو اچھائی کی طرف لے جائے، جو ان کو سکسیس کی طرف لے جائے، جو ان کو گڈنس کی طرف لے جائے، کیونکہ وہ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر رہے ہیں کہ ان کے لیے کیا فائدہ مند ہے. نمبر 88 آیا نمبر 88 لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم انفسہم. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بٹ the messenger، لیکن یعنی but the messenger الرسول the messenger والذین آمنوا معه and those who believed with him جاہدوا باموالہم انفسہم they strove with their wealth and their lives. اب کنٹراسٹ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. مگر رسول اور جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ، انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے. وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ and those أُولَئِكَ and for those لَهُم for them خیرات are the good things. خیرات کا مطلب یہاں پر ہم جو کہتے ہیں نا خیرات صدقہ، یہ نہیں، خیرات is every good thing. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ and it is those people who will be مفلحون who will be ultimately successful، جو کہ فلاح پائیں گے. وہی لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں، جن کے لیے خیرات ہے، بھلائیاں ہیں، اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں. 89 ہے اس کے ساتھ. اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. یہ بھی آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. اعد اللہ has prepared اللہ لہم for them جنات gardens تجری من تحتها الانہار flowing beneath them are rivers خالدین فیہا will abide or remain in them. تیار کی ہے اللہ نے ان کے لیے باغات، بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، وہ ان میں رہیں گے. اب لفظ ابدا نہیں لکھا ہوا، لیکن اٹس انڈرسٹوڈ کہ ابدا وہ اس میں رہیں گے. فیہا ذالک الفوز العظیم اینڈ دیٹ از دا گریٹ سکسیس، اور وہی بڑی کامیابی ہے. 88 اور 89 کو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میرے اسپیشل سلیوز کون ہیں، میرے اسپیشل عباد کون ہے. یا عباد جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا کہاں مانتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ٹرو سلیوز ہیں. ہمیں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرتا ہے اپنے لیے اپنی کریشن میں سے، اپنی مخلوق میں سے، کہ کون اللہ تعالیٰ کا کام جو ہے وہ اچھی طرح کرے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا جو ہمارے لیے جو ہم حقدار ہوں گے. یہ کون سے لوگ ہیں؟ اسپیشل سلیوز کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ایمان لائے ان کے ساتھ. نمبر 1 تو یہ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ایمان لائے ان کے ساتھ، اور پھر جنہوں نے جنگ کی، جہاد کیا اپنی جانوں سے اور اپنی مالوں سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے خیرات ہے، اور وہی جو ہے مفلحون ہے. یہی جو ہیں جن کے لیے دنیا میں بھی بہت کچھ ہے، بہتری ہے، حسنات ہیں، خیرات ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے ہائی رینکس ہوں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے ان کے لیے کیا پریپیئر کر کے رکھا ہوا ہے، وہ ہم سب کو معلوم ہے. جنات ہیں، گارڈنز ہیں، جس کے نیچے دریائیں بہتی ہوں گی، نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہمیشہ کا لفظ نہیں یوز ہوا ہے، لیکن ہم پتہ ہے ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ جو جنت میں ایک دفعہ چلا جائے گا وہاں سے نکالا نہیں جائے گا. اور دیٹ از دا سپریم سکسیس اور گریٹ سکسیس.
آخری آیت آج کے لیے آیت نمبر 90، وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ ابھی پھر آ گیا وہ لوگ جو کہ وہ کر رہے ہیں، عذر پیش کر رہے ہیں۔ وَجَاءَ اینڈ کیم معذرون، معذرون وہی جو کہ ایکسکیوزز بناتے ہیں، عذر سے ہے، عین ذال را، عذر یعذر تعذیرا، عذر یعذر تعذیرا فرم ٹو۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ اینڈ کیم دوز ود ایکسکیوزز، معذرون دوز ود ایکسکیوزز، من العراب، اب عراب کا لفظ ہے من العراب، کون ہوتے ہیں؟ جو ارد گرد کے ڈیزرٹ کے عربین ڈیزرٹس کے رہنے والے، یعنی جو بدو، جو بیڈوینس، ٹھیک ہے۔ سو دوز ود ایکسکیوزز من العراب امنگ دا بیڈوینس لیؤذن لہم، دیٹ پرمیشن از گیون ٹو دیم، کس چیز کے لیے؟ پیچھے رہنے کے لیے۔ وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، دیٹ پرمیشن ان کا ہو گیا، اینڈ سیٹ ایٹ ہوم، یہ اب دو قسم کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اینڈ سیٹ ایٹ ہوم، دوز ہوم کا لفظ نہیں لکھا ہے، وقعد اینڈ ریمینڈ یا سیٹ، اوٹ ہوم کو آپ بریکٹ میں ڈال دیں، دوز ہو ہیڈ کذب اللہ، دوز ہو ہیڈ لائڈ ٹو اللہ ورسولہ اینڈ ہز میسنجرز، اور آئے عذر لے کر کچھ عذر کرنے والے جو تھے وہ آئے عذر لے کر کچھ دیہاتی، یعنی بیڈوینس، بدو، تاکہ اجازت دی جائے انہیں کس چیز سے؟ گھر میں رہنے کے لیے، جہاد پہ نہیں جانے کے لیے، اور وہ بیٹھے رہیں، جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ سے اور اللہ کے رسول سے۔ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، سیصیب، ول اسٹرائک، ول افلکٹ، ان کے اوپر یعنی ان کو پہنچے گی کیا چیز؟ التکلیف پہنچے گی، اسٹرائک کیا پہنچے گی؟ الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، دوز ہو ڈسبلیوڈ منہم امنگ دیم، ول اسٹرائک، ول افلکٹ دوز ہو ڈسبلیوڈ امنگ دیم عذاب علیم، عذاب علیم، a punishment which is painful، دردناک عذاب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ان میں سے دردناک عذاب دردناک، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ڈیٹیلز بتا رہے ہیں اس آیت میں ہمیں ان لوگوں کا جو کہ بیڈوین سے، جو عربز آف دا ڈیزرٹ تھے، کہ وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے انہوں نے کہا کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم نہ جائیں۔ اب جب آپ تفاسیر کو دیکھتے ہیں تو تفاسیر میں ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ دو قسم کے لوگوں کے متعلق بات کر رہی ہے، ایک وہ جو کہ، اور دونوں بیڈوینس ہیں، دونوں ڈیزرٹ کے رہنے والے، العراب، دونوں العراب ہیں، دو ارد گرد کے رہنے والے، ڈیزرٹ میں رہنے والے بیڈوینس ہیں۔ اس میں دو قسم کے جو لوگ ہیں، فرسٹ وہ ہیں جو کہ بیڈوینس ہیں، جو کہ آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریزن دی ٹو بی ایکسکیوز فرام دا ملٹری کیمپین۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا کہ یہ بولے لیؤذن لہم، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے آئے تاکہ وہ اجازت لیں گھر میں رہنے کے لیے۔ الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اب دیکھیں تو تو اب اس کو تفاسیر یہ کہتے ہیں، وہ the scholars also ڈفر کرتے ہیں کہ whether ان کی ایکسکیوزز جینوئن تھی کہ نہیں تھی، کیا وہ سکھ تھے، کیا ان کو پور تھے، جو بھی تھا، بس انہوں نے کچھ ایکسکیوزز بنائے، چاہے وہ جینوئن تھی یا وہ فالس تھی، وہ نہیں پتا کہ وہ ہیٹ سے بچنے کے لیے کہہ رہے ہیں یا ڈیفیکلٹ جرنی کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن بس اتنا پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، ہمیں قرآن میں بتایا کہ وہ لوگ تھے، بدو تھے، جو ارد گرد عراب کے جو لوگ تھے، جو مدینہ میں ارد گرد جو لوگ تھے، وہ لوگ تھے، چاہے وہ سکھ تھے، چاہے پور تھے، چاہے وہ ٹھیک ٹھاک تھے، ان کی ایکسکیوزز جینوئن تھیں یا فالس تھیں، لیکن وہ آئے، ٹھیک ہے۔ ایک گروپ یہ تھا جو آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجازت مانگنے کے لیے کہ ہم نہیں جانا چاہتے ہیں، ہمیں چھوڑ دیں، ہمیں اجازت دیں۔ جو سیکنڈ ٹائپ تھا وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کذبو، سیکنڈ ٹائپ وہ تھا جو آؤٹ رائٹ جھوٹے تھے، who didn't even bother to present، جو آئے نہیں، وہ گھر میں ہی بیٹھے رہے، اور انہوں نے اللہ کے ساتھ اپنا جو وعدہ تھا اس کو توڑ دیا، اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الذین کذبوا اللہ ورسولہ، وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، یعنی وہ بیٹھے رہے، قاعدہ وہ بیٹھے رہے جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو وعدہ تھا اس کو توڑ دیا۔ اور پھر اینڈ میں اللہ تعالیٰ کنکلوڈ کریں سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، ایک وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈس بلیو ان میں سے کر رہے تھے، یعنی کس کو اللہ تعالیٰ ریفر کر رہے ہیں؟ وہ ہپوکریٹس جو دو قسم کے، جو انٹینشنلی جنہوں نے جھوٹ بولا، اس کے لیے اسپیشلی یہ ہے کہ جنہوں نے ابینڈن کیا اپنی ڈیوٹی کو، یا انہوں نے ریجیکٹ کی اپنی ڈیوٹی کو، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، ان کے لیے اسپیشلی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عذاب علیم، ان کے لیے ایک بہت پینفل، بہت دردناک عذاب ہے۔
یہ 90 ہماری ہو گئی آج الحمدللہ. اب ہمارا اتنا تھوڑا رہ گیا، انشاءاللہ ہم رمضان سے پہلے اپنی سورہ توبہ کمپلیٹ کر لیں گے. آج ہم نے کیا لیسن سیکھے، کوئکلی ایک ریپ اپ کرتے ہیں. آج ہم نے بیسیکلی 5 چیزیں سیکھی. ہپوکریسی ورسز سنسیریٹی، یعنی منافقت اور سنسیریٹی. آپ کی جو لائلٹی ہے، سنسیریٹی ہے، فیتھ ہے آپ کی، اس کی، اور ہپوکریسی، آپ سچے ہیں یا آپ جھوٹے ہیں. سب سے بڑی بات یہ. نمبر 2 ہم نے سیکھی کمفرٹ ورسز کمٹمنٹ. ہم کمفرٹ دیکھا کہ ایک طرف کمفرٹ ہے اور ایک طرف کمٹمنٹ ہے. کیا ہم کمفرٹ کو پسند کرتے ہیں یا ہم کمٹمنٹ کو پسند کرتے ہیں. اور تیسری چیز ہے ٹیمپرری لائف ورسز اٹرنل ریوارڈ. اس ٹیمپرری لائف کے خاطر ہم اپنے اٹرنل ریوارڈ کو مس کرتے ہیں، یا ہم اس ٹیمپرری لائف کو تھوڑا کم امپورٹنس دیتے ہیں اور ہم آخرت کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. نمبر 4 ہم نے دیکھا ایکشنز وچ پروو ایمان. کون سے ایکشنز ہیں جو ایمان کو پروف کرتے ہیں. جب آپ اللہ سے وعدہ کرو، جب آپ کو کسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کرو، وہ آپ کر گزرتے ہیں. چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے حج ہو، چاہے جہاد ہو، جو بھی ہو، چاہے کوئی بھی اچھا کام ہو. نمبر 5 اس میں ہم نے آج سیکھا آنیسٹی بینگ ویلیوڈ بائی اللہ تعالیٰ. آنیسٹی کو، ہماری جو آنیسٹی ہے اس کو اللہ تعالیٰ بہت ویلیو کرتا ہے. اب ہم آیا با آیا دیکھ لیتے ہیں ہم نے کیا سیکھا، اور پھر ہم اینڈ کرتے ہیں. آیا 81 میں ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو تھے وہ لوگ بہت ہیپی، دے ور ریجوائسنگ، بہت ہیپی فیل کر رہے تھے، بہت زیادہ خوشیاں رنگ رلیاں منا رہے تھے. کس لیے؟ کہ انہوں نے اس رسپانسبلٹی کو اوائڈ کر لیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا، اور اس کو جسٹیفائی کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ جاؤ، لیکن وہ جسٹیفائی یہی کر رہے تھے کہ ہماری کمفرٹ اس میں، اور ہمیں فیئر اس میں، اور بہت سخت گرمی اینڈ آل دیٹ. تو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ٹرو فیتھ جو ہے، صحیح ایمان جو ہے، ٹرو بلیف جو ہماری ہے، وہ ہماری ایکشن سے ہے، ایکسکیوزز سے نہیں ہے. ہم ہر چیز کے لیے بہانے بنا لیتے، میں یہ نہیں کر سکی، میں وہ نہیں کر سکی. وہ جو نہیں کرنے کا لفظ ہے نا، وہ ہمارے اندر کی کمزوری بتا رہی ہے، اور صرف فزیکل کمزوری نہیں، ہماری ایمان کی بھی کمزوری. فزیکلی تو ہم کمزور ہیں، اب ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، میں آپ کا نہیں کہہ رہا، میں اپنا کہہ رہی ہوں، لیکن ساتھ ساتھ ایمان کی کمزوری بھی آ جاتی کتنی چیزوں میں. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ صبر کرنا بہت مشکل ہے، صبر کرنا بہت مشکل ہے. ابھی ہماری ایک بہن بول رہی تھی کہ مجھ سے صبر نہیں ہو رہا ہے. تو صبر کی کوشش کرنی ہے. صبر بہت لیولز کا ہے، پیشنس کے بہت لیولز ہیں، 4 لیولز ہیں. اور جو سب سے ٹاپ لیول ہے کہ صبر یہ کرنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا اس سے بھی ہم پلیزڈ ہیں. آپ یہ بتائیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے کتنا مشکل رکھا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش سے ڈال رہا ہے، اور اوپر سے ہمیں کہہ رہا ہے تم پلیزڈ رہو، لیکن جو یہ کرے گا اس کا سب سے اعلیٰ درجہ ہوگا آخرت میں. اب ہمیں دنیا کا سوچنا ہے کہ ہم اکیلے رہ گئے، ہمارا کیا ہوگا، ہمیں بہت یاد آتے ہیں، ہم سے صبر نہیں ہو رہا ہے، ہم سے یہ نہیں ہو رہا ہے. اور یا تو پھر ہم آخرت کو سوچیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کتنا بڑا اجر دے گا. آسان نہیں ہے صبر، کسی کو میں نہیں کہوں گی کہ آسان ہے. میرے لیے اتنا مشکل ہے صبر کرنا. میں آپ کو خود اپنی ذات کے بارے میں بتاتی ہوں. میرے اوپر کوئی بھی آزمائش ہوتی ہے میں بالکل ٹھپ ہو جاتی ہوں، لیکن بس اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے. آپ سب کی دعائیں ہوتی ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں نا. تو ہم ایکسکیوز کرنے کے بدلے ہم ایکشن کریں. کیا ایکشن کرنا ہے؟ نہیں، ہم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. ابھی میری طبیعت جو اتنے دن سے خراب تھی، اب میں یہ کہہ دیتی نہیں میں کلاس کینسل کر رہی ہوں. پچھلی کلاس میں بھی یہ آج بھی میں نے کہا نہیں میں کینسل تو نہیں کروں گی، میں کوئی بات، میں لیٹے لیٹے تیاری کرتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو کمانڈ کرتا ہے، حکم کرو، ابھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم دین کو سیکھیں، اپنے اوپر اپلائی کریں اور دوسروں تک پہنچائیں. تو ہمیں یہ دیکھنا کہ ہماری کمفرٹ کس چیز میں، ہمارا سکون، ہمارا آرام کس چیز میں، یا ہم اللہ کی اوبیڈینس میں ہیں. آپ یقین کریں جب ہم اللہ کی اوبیڈینس کرتے ہیں، آپ سب کو معلوم ہے، آپ سب اسی کلاس کے ہیں، آپ نے دوسری کلاسز بھی لے رہی ہیں، آپ اٹینڈ بھی کر رہی ہیں، آپ پہلے بھی اٹینڈ کر چکے ہیں. جو سکون اللہ کی اطاعت میں ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے، آپ یقین کر لیں. آیا 82 میں ہم نے سیکھا کہ یہ جو ٹیمپریری انجوائمنٹ جو ملتی ہے نا ہمیں ڈس اوبیڈینس سے، آیا 82 ٹھیک ہے نا، وہ ہمیں ایور لاسٹنگ ریگریٹ میں ڈال دیتی ہے. ایور لاسٹنگ ہمیں افسوس ہوگا، حسرت ہوگا، دکھ ہوگا. یہ جو لانگ ٹرم کانسیکوینسز ہوں گے نا اس شارٹ ٹرم پلیجر کے، اٹ از ناٹ ورتھ. شارٹ ٹرم پلیجر کی جو ہے اٹ از ناٹ ورتھ کہ جس کی کانسیکوینسز اتنی لانگ ٹرم ہوں گی ہیئر آفٹر میں. آیا نمبر 83 میں ہم نے یہ سیکھا کہ جو ریپیٹڈلی اپنی ڈیوٹی کو ابینڈن کرتے ہیں، یعنی جو لوگ نہیں جا رہے تھے، تبوک پہ نہیں گئے، وہ اجازت مانگ رہے تھے کہ ہمیں مت دو مت دو مت دو، اجازت مانگ رہے تھے. اجازت دوسری چیز ہوتی ہے، اجازت مانگ رہے تھے. تو وہ دے لوز دا آنر آف بینگ ٹرسٹڈ اگین. اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو بس چھوڑ دو، اب ان کا آنر ختم، اب ان کو ٹرسٹ ہی نہیں کرنا ہے، ان کو ابھی کبھی لے جانا ہی نہیں ہے، ان کو اگلے کسی مشن پہ نہیں لے جانا ہے. تو ہمیں یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہماری جو سنسیریٹی ہے اور ہماری جو کنسسٹنسی ہے اس کی وجہ سے ہماری کریڈیبلٹی بلڈ ہوتی ہے، لیکن اگر ہماری ہپوکریسی ہے اس کی وجہ سے ہماری کریڈیبلٹی ڈسٹروائے ہو جاتی ہے.
ڈسٹروائے ہو جاتی ہے. تو ہمیں اپنی کریڈیبلٹی اگر بلڈ کرنی ہے اپنے لوگوں میں تو ہمیں سنسیئر رہنا ہے اور ہمیں کنسسٹنٹلی کوئی کام کرنا ہے. آیا نمبر 84 میں وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پرسسٹنٹ ہپوکریسی جو ہے وہ آپ کو اسپرچل سپورٹ اور آنر سے بھی آپ کو کٹ آف کر دیتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان کا صلاۃ الجنازہ نہ پڑھیں. تو فیتھ جو کس طرح سے پروو ہوتا ہے، اگین کلیم کرنے سے نہیں ہوتا ہے، ہمارے بلیفز صحیح ہوں اور ہمارے ایکشن صحیح ہوں. آیا نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ مال اور اولاد جو ہے آپ یہ مت سمجھے کہ یہ آپ کے سکسیس کا سائن ہو گیا بس. اٹ از ناٹ آلویز. یو ہیو لاٹ آف چلڈرن، اٹس گڈ، اٹس اوکے، ماشاء اللہ سارے بچوں کو نیک بنائے اللہ تعالیٰ. جب میں نے پہلی دفعہ سنا تھا یہاں پر میں آئی تھی اور میں نے سنا کہ آئی تھنک امام انور ہیں شاید ناردن کیلیفورنیا کے، اگر مجھے صحیح یاد ہے تو کوئی مجھے کریکٹ کر دے گا. نورین چودھری کو پتہ ہے، وہ لوگ ان کے ساتھ حج پہ بھی گئے، عمرے پہ بھی گئے. تو یہ جو امام انور جو ہیں یہ جب آئے تھے ادھر کوئی لیکچر دینے کے لیے تو انہوں نے کہا، کچھ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ پتہ نہیں کتنے بھائی ہیں اور سب کے سب حفاظ ہیں. تو یہ سنا تو مجھے ایسے لگا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب ہم دیکھیں اپنی فیملی میں، ادھر ہی دیکھ لیں، اپنے نورین کو دیکھ لیں، مومنہ کو دیکھ لیں، اوروں کو دیکھ لیں، سمیرہ کو، جو ہماری ساتھ ہیں ان کے بچے پورے سارے بچے حفاظ ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے، ہم سب کے بچے الحمدللہ سب کے بچے جو ہیں وہ حفظ بھی کریں، وہ قرآن دین کا علم بھی حاصل کریں اور پھر اس کے بعد وہ اس کو پھیلائیں بھی. تو مال اور اولاد بری چیز نہیں ہے. جو بہت امیر بھی ہوتے ہیں، عبد الرحمن کیا تھا، ابن عوف، ان کو دیکھ لیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر، جو بھی تھے امیر، وہ سب اپنے پیسے کھل کے دیتے تھے دین کی راہ میں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خراب لوگ تھے، جتنا دے سکتے ہیں اتنا اچھا ہے. لیکن ویلتھ اور چلڈرن دونوں چیزیں آر ناٹ آلویز دا سائن آف سکسیس. یہ ہمارے لیے ٹیسٹس بھی ہو سکتے ہیں اور ہمارے لیے پنشمنٹ بھی ہو سکتے ہیں اگر وہ ہمیں اللہ کی راہ سے ڈسٹریکٹ کر دیں. بچوں کی باتیں سن کے تو ہم کیا کیا کرتے ہیں، ہمیں مٹیریل چیزوں سے اپنا سکسیس کو میجر نہیں کرنا ہے. بس یہ ہے اس کا سبق یہ ہے. اگر آپ آج کل کی شادیوں میں چلے جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ لوگ تو مجھ سے زیادہ شادیاں اٹینڈ کرتے ہیں، مجھے تو لوگ بلاتے بھی نہیں اور میں اتنی خوش ہوتی ہوں جب کوئی نہ بلائے، کیونکہ اس میں کیا کیا کچھ ہوتا ہے. فحاشی ہوتی ہے، اوریانی ہوتی ہے، میوزک تو شروع سے آخر تک چل ہی رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ کپل جو آ رہے ہوتے ہیں اور آتے آتے ٹھمک کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں. اور آئی ڈونٹ نو، بس آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے مچ، آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہے. آیا نمبر 86 میں ہم نے یہ سیکھا کہ جب ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے، جب ریکوائرڈ ہوتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے، تو جو منافق ہوتا ہے وہ اپنے لیے راستہ ڈھونڈتا ہے کہ ہم کسی طرح اس سے بچ جائیں، جبکہ وہ کیپیبل ہوتے ہیں، ان کے پاس مال بھی ہے، ان کے پاس اولاد بھی ہے. تو ایز ٹرو بلیورس ہم نے کیا کرنا ہے، جب بھی سیکریفائس کی ضرورت ہے اپنے دین کے لیے، وی مسٹ اسٹیپ فارورڈ، ہمیں آگے آنا ہے اور ہم نے اس کے لیے کرنا ہے. آیا نمبر 87 میں ہم نے سیکھا کہ چوزنگ کمفرٹ اوور اسٹرگل، اس سے کیا ہو جاتا ہے، ہمارے دلوں کے اوپر ایک سیل آ جاتا ہے، ہمارے دل کو کی جو تھنکنگ ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ ابسٹرکٹ ہو جاتی ہے، ہمارے ہارٹ کو کمزور کر دیتا ہے. اسی لیے جو اسپرچل گروتھ ہے، روحانی گروتھ جو ہے، اس کے لیے ہمیں سنسیئرٹی چاہیے، ڈٹرمنیشن چاہیے، بالکل ارادہ، مضبوط ارادہ چاہیے، ایفرٹ چاہیے، جد و جہد چاہیے. آیا نمبر 88 میں ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اور سنسیئر بلیور جو ہیں، انہوں نے اپنی جانوں اور اپنی مالوں سے اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا، اور ان کو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کے ذالک الفوز العظیم تھا، ان کو الٹیمیٹ کامیابی یا مفلحون تھا، جو بھی تھا مجھے ابھی یاد نہیں ہے، ان کو ٹرو سکسیس ملا. تو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ریئل وکٹری کب ہوتی ہے، ہماری ریئل فلاح کب ہوتی ہے، جب کہ ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں سیکریفائس کرنا ہے. آیا نمبر 89 میں ہم نے سیکھا کہ نبی اللہ تعالیٰ نے پرومس کیا ہے کن لوگوں کو، لاسٹنگ ریوارڈ، خالدین فیہا، اس کے اندر کیا چیزیں، باغات ہیں. کس کے لیے، کس کو پرومس کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بلیورز کے لیے کیا ہے، ان کے لیے جو کہ اسٹرائیو کرتے ہیں، جو جد و جہد کرتے ہیں سنسیئرلی. اور ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم کو آفر کر رہے ہیں نا، اٹ از فار گریٹر، بہت زیادہ، کوئی کمپیریزن نہیں ہے دنیا کی خوشی اور وہاں کی خوشی میں، جو ہم اپنا یہاں کا گیو اپ کر دیتے ہیں فار دا سیک آف اللہ، جو بہت مشکل کام ہے لیکن ہمیں کرنا ہے. ہم سب ارادہ کریں گے کہ اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے. لاسٹ آیت تھی آیت نمبر 90، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں رسپانسبلٹی سے اسکیپ کرنے کے لیے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ آنیسٹلی ایڈمٹ بھی کر لیتے ہیں اپنی انیبلٹی کو. اللہ تعالیٰ ان میں بھی دونوں میں ڈسٹنگوش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو آنیسٹی ہے نا وہ زیادہ ضروری ہے مور دین اپیئرنسز. یعنی آپ کا جو دکھاوے کا جو بھی، آپ کی اپیئرنس جو بھی ہے، لیکن آپ کی جو آنیسٹی ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے.
تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری کیپیبلٹیز بھی معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری آنیسٹی بھی معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارا جھوٹ بھی معلوم ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپا نہیں سکتے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہے۔ اور ہمیں یہی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہم نے جو بھی کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ سے مانگ کے کرنا ہے، اور اللہ کے راستے میں ہم نے جد و جہد کرتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کو قبول فرما لے، پڑھنے کو، سیکھنے کو، سکھانے کو سب قبول فرما لے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں اپنی سب بہنوں کے لیے، یہاں پر جو ہیں سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے علاوہ کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے لیے دعا کرتے ہیں، جو ہماری کلاس میں ہیں یا نہیں ہیں، جو کچھ بھی ہیں لیکن بلیورز ہیں، ان سب کے لیے، جو ہم سے پہلے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما دے اللہ تعالیٰ، کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات جو ہم لوگ ساتھ ہیں ابھی زندہ ہیں، ہم سب کی مغفرت بھی فرما دے، اور سب کے لیے آسانیاں کر دے، ہم سب کو مزید بیماریوں سے، مزید آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ آج امینہ کا 6 اور لاسٹ اس کا کیمو سیشن ہے، پلیز امینہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آمین جو آمین سیشن ہے اللہ تعالیٰ اس کو مکمل شفا دے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے کینسر کے ہر ٹریس کو ختم کر دے۔ آمین آگے جا کے اس کی آمین سرجری ہونے والی ہے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ اسی سے ٹھیک کر دے، سرجری کی ضرورت بھی نہیں پڑے، اللہ کے ہاتھ میں سب، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں۔ تو ان بالکل کے لیے دعا کرتے ہیں، امینہ کے لیے، سمینہ کہتی ہے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ویکنس دور کر دے، ہم تو سمینہ کے لیے ہر وقت دعا کرتے ہیں، نگار کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہماری ایک بہن ہے جو کلاس میں ہے، گروپ میں ہے لیکن وہ کلاس میں آ نہیں سکتی، بہت بیمار ہے آج کل، نزت آپا کے لیے بھی بہت دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کلی دے، اچھی خاصی طبیعت ان کی خراب ہے، بہت آمین زیادہ خراب ہے۔ اور کون بچ گیا، ہاں میری جو کزن ہے روشن، اس کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفائے کلی دے، وہ ہماری کلاس میں نہیں ہے لیکن یہ کہ بس ان کے لیے دعا کریں۔ اور ابھی کسی نے کیا بتایا تھا، کون بیمار تھا، ان کے لیے بھی دعا کریں، جو بھی بیمار ہے، کل جو بیمار ہے سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اور آمین جتنے ہمارے کلاس کے ہیں اور جو کلاس کے نہیں ہیں، کل مسلمین سب کے لیے دعا کرتے ہیں، سب کی بیماریاں، سب کی پریشانیاں، سب کی تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دے، ہم سب کو اللہ قرآن اور سنہ پر عمل کرنے والا بنا دے، ہم سب سے اللہ دین کا کام لے لے، ہم سب کو بہانے بنانے سے روک لے، ہم سب کو ہمت دے، حوصلہ دے، اور اتنی طاقت دے کہ ہم دین کا کام کرتے بھی رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس پہ قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ قبول فرما لے ہماری جو بھی کوشش ہے، اس کو قبول فرما لے۔ آمین سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ پلیز کوشچنز۔ ارے السلام علیکم وعلیکم This is السلام۔ Nafisa. آپ آواز نے کٹ رہی؟ آواز کٹ رہی ہے؟ جی نفیسہ ہے کون ہے؟ جی نفیسہ بول رہی ہوں۔ میں جی پوچھنا چاہ رہی تھی، آپ نے جو کنڈوں کا ذکر کیا ہوں، تو ہم لوگوں کے ہاں بھی پچھلے پاکستان وغیرہ میں ہوتا تھا، اس کا جی مجھے بیسس نہیں سمجھ آیا کہ واٹ از اٹ ایگزیکٹلی، دیکھیں، اور یہ وہ امام جعفر صادق کے نام پہ کرتے ہیں، اور جی اس میں اگر کسی کا نام تو لینا ہی نہیں چاہیے نا، آپ نے جب اللہ کے نام پہ دیا، دیر شوڈ بی نو ادر نیم ود اللہ، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں۔ آپ کو پتہ نہیں جو 11ویں کا کھانا کرتے ہیں، غوث العظم اینڈ عبد القادر جیلانی اینڈ آل دیٹ، رائٹ رائٹ وہ جی سب جی پیور شرک ہے، پیور شرک ہے وہ بھی۔ آپ کو پتہ ہے کنڈے بھی بہت، حیدرآباد کے تو بہت لوگ کرتے تھے، جی اور یہ جو غوث العظم کا بھی ہے ان کا بھی بہت لوگ کرتے ہیں، میمنوں میں بہت لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اللہ کے ساتھ کسی اور کا نام لے، نمبر 1 یہ۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ اس کنڈوں کے جو اگر آپ دیکھیں نا، جنہوں نے کیا ہوگا ان کو معلوم ہوگا کہ اٹ از اونلی فار اتنا سوجی ہے تو اتنا میدا ہے تو اتنا یہ ہے، سب کاؤنٹڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ بناتے ہیں اور وہ صرف ایک کمرے میں رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہاں صرف پاک لوگ کھا سکتے ہیں، جن کے پیریڈز ہیں وہ نہیں کھا سکتے ہیں، ایسی چیزیں ہیں۔ تو ایسی چیزیں، اور پھر اس کا جو ہے یہ ان کا کچھ رواج چلا ہی آ رہا ہے پہلے سے۔ آئی کین سینڈ یو مور ڈیٹیلز انشاءاللہ کہ کنڈوں جی کے جی بیک گراؤنڈ کیا، آئی ول پٹ اٹ اوور ہیئر انشاءاللہ نفیس۔ تھینک یو نسیم۔ اٹس جسٹ سم تھنگ دیٹ آئی واز نیور کلیئر اباؤٹ، حالانکہ میری نانی وغیرہ کیا کرتے تھے، اس کے بعد سے تو ختم ہو گیا، الحمدللہ الحمدللہ، I was about to ہمیں say سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیوں ہوتا تھا، کس لیے ہوتا تھا وہ۔ ہمارے نیبرز میں ہوتا تھا، میرے نیکسٹ ڈور نیبر، ہم ان کی بیٹی، میری جو بیسٹ فرینڈ ہے بچپن سے، یہ ان کے گھر میں ہوتا تھا، ان کی امی کرتی تھیں، ابھی وہ اس وقت کلاس میں تو نہیں آ سکتی، پاکستان میں ہیں، لیکن میں سب سے آگے ہوتی تھی اٹینڈ کرنے میں، سب سے آگے ہوتی تھی، میری امی منع بھی کرتی تھی، لیکن ہمارے نیکسٹ ڈور نیبر تھے، اور میں جاتی تھی اور جا کے پوری رات ان کے ساتھ پوریاں بنا رہے ہیں، اور یہ بنا رہے ہیں، وہ بنا رہے ہیں، سجا رہے ہیں، کر رہے ہیں، تل رہے ہیں، سب کچھ سب سے آگے۔ ایسے ہر کام میں نے الٹے سیدھے کیے ہیں، لیکن ان کو جب پتا چل گیا، ایک دفعہ وہ نہیں مانتی تھی، جب ان کو ایک دفعہ پتا چل گیا، ان کو سمجھا دیا گیا، ان کے بیٹے نے بھی سمجھایا، سب نے، اینڈ دین شی لیفٹ اٹ کمپلیٹلی، ماشاء اللہ کبھی نہیں کیا انہوں نے دوبارہ۔ تو اٹ واز فار مطلب وہ جو ان کے
مطلب جو اولیاء امام ہوتے تھے، جعفر، امام جعفر، امام لیکن وہ تو جعفر دیکھیں کے نا، لیے. اٹ واز ناٹ بیکاز دے ور شیعہ، دے ور ناٹ شیعہ، لیکن پھر بھی وہ کر رہے تھے امام جعفر، کیونکہ یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو شیعہ لوگ نہیں تو سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ہوں. میں نے آپ کو بتایا نا، شاید کلاس سے پہلے بتایا، آپ نہیں تھی نفیسہ شاید اس وقت، کہ یہ میری ایک دوست ہے، وہ بھی ہماری کلاس میں ہوتی ہے، آ نہیں سکتی ہے لیکن سن لیتی ہیں. تو اس نے اپنی بہن کو کہا، اس کی بہن کنڈے پہ جا رہی ہاں تھی، نہیں، میں نے سنا وہ. تو اس جی نے جی. کہا دیکھو میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ کی مرضی ہے جاننا ہے تو جاؤ. میں نے بتا دیا. تو میں نے کہا تم نے بڑی ہمت کی، اس کو بول دی، کیونکہ بہت ہمت چاہیے کسی کو بولنے کے لیے. میرا کیونکہ نام اس کے میں ساتھ جو تو بہت بڑا دھبا لگ جاتا ہے. میں نے کہا ہاں یہ تو اپنے آپ کو نہیں نہیں، وہ پتہ بات نہیں کیا صحیح ہے. سمجھتی ہے، یہ ہم تو لوگوں کو درس ہوا. نہیں، سب کو سمجھ کے آگے بڑھنا چاہیے، تو نفیسہ، اس یو لیے میں نو می سمجھنا رائٹ، چاہتی ہوں. یو نو می بیٹر دین سو مینی ادر پیپل، سو آپ جانتی ہیں کہ میں کس قسم کی ہوں. میں اس ہوں. قسم کی نہیں ہوں جس طرح لوگ بنا دیں گے مجھے، لیکن بس میری جو فرینڈز ہیں پرانی سب جانتی ہیں، فریدہ کو پتہ ہے میں کیسی ہوں، ناہید کو پتہ ہے، سب جو بھی میری پرانے یہاں پر جو فرینڈز ہیں سب کو معلوم ہے کہ میں کیسی ہوں. تو میں کسی پہ دھونس بھی نہیں جماتی ہوں، میں بے وقت بات بھی نہیں کرنا چاہتی ہوں، میں کسی کی حکمت سے میں کرنا چاہتی ہوں کہ بھائی میرا کام ہے. بالکل اگر آج کو بالکل. میں کسی کو کچھ بول دوں، آپ سمجھے نفیسہ آپ کو کچھ بول دوں اور آپ کو برا لگ گیا، کل سے آپ اپنے آپ کو چھوڑ دیں گی میری کلاس کو. نہیں نہیں. ہو سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے. مگر سننے والے کو بھی اتنا ہونا چاہیے کہ وہ سن کے کچھ غور کرے اس بات پہ، جی، یہ نہیں اینڈ یو کہ. کین سینڈ یور کوسچنس، اینڈ یو کین سینڈ یور ہاں کوسچنس ٹو ہاں. می نہیں، آلویز. میں ایک جنرل اسی لیے پوچھ رہی ہوں کہ کئی لوگوں کو شاید نہیں پتا ہے، اور وہ کیوں ہوتے تھے کنڈے، کس کس مطلب نیت سے کیے جاتے تھے. اٹ وڈ بی ویری ویلیوبل میں آپ اگر میں لوگ. انشاءاللہ بھیج دوں گی، میں آج انشاءاللہ. جزاک اللہ اینی نسرین. ادر السلام علیکم کوسچن. نسرین بہن، مجھے جی ایک جی نجمہ کوشچن آپا، ہے. جی نجمہ آپا، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. اللہ آپ کو صحت دے. آپ لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ مجھے دو کوشچنس ہے. ایک تو جو لوگ کھانے پہ فاتحہ دیتے، نہیں وہ نہیں دینا ہے. نہیں دینا ہے، اور دوسری چیز ختم قرآن جو نہیں کرتے ہے، وہ بھی نہیں نہیں ہے وہ. ہے. مگر اگر آپ پارٹیسپیٹ کرے اس میں تو تو آپ کیوں کریں گی پارٹیسپیٹ؟ یا once you know, I don't go. ونس یو نو. مگر نجمہ آپا آپ کے پاس تو اتنے ایکسکیوزز ہیں، آپ کو تو بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کہیں گے میری عمر ایسی ہے، میں بوڑھی ہوں، میں چل صحیح نہیں سک رہی ہوں، مجھے بچے کوئی ڈراپ کرنے والا نہیں. یو گٹ 10,000 ایکسکیوزز. میرے نہیں پاس ایکسکیوزز کا مطلب، کیونکہ میں ڈرائیو بھی خود کروں گی، میں جاؤں گی بھی، مجھے اتنا زیادہ، لیکن پھر بھی میں بول دیتی، میں کہتی نہیں، سوری. میں بھی بول دیتی ہوں کہ I don't participate in ہاں all these بس things. بس It's بس، bidah. ویری ویری Yeah, گڈ. but they get upset. Oh, لیٹ دیم گیٹ اپسیٹ، دس از اونلی فار اے دنیا شارٹ وائل. وہ تھوڑی دیر کے لیے اپسیٹ ہوں گے، جب وہ خود سیکھ جائیں گے وہ خود ٹھیک ہو جائیں گے. صحیح ڈونٹ صحیح. وری اباؤٹ. اچھے پیار سے کہنا بس. آپ یہ کہہ دیں نہیں ہے، اگر آپ کہہ دیں کہ میں نہیں اٹینڈ کرتی تو ان کو لگے نہیں گا. نہیں، ویسا تو نہیں بولیں ظاہر گے. نہیں، آپ اتنے پیار سے بولیں گی تو کون Yeah. مائنڈ کرے گا آپ کی بات. شکریہ شکریہ. اور کوئی سوال کسی کا ہے پلیز پوچھ لیں، ابھی ہے ٹائم. We have about. مجھے معلوم کرنا تھا، جیسے آپ اس کا کنڈوں کا کہہ رہے ہیں، اسی طرح حلیم بھی کرتے ہیں لوگ یہاں. ہاں تو وہی نا، وہی حلیم جو اتنے بڑے محرم بڑے کا کھچڑا. پروگرام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جی، محمد کا. خیر میں جاتی نہیں ہوں، لیکن کافی لوگ کہتے ہیں، تو یہ بھی ایک وہ ہے، یہ بھی ہاں ہاں بالکل، صحیح. محرم کا جو کھچڑا اور حلیم اور یہ سب جو ہوتا ہے، یہ سب بھی بالکل بالکل غلط ہے. یہ کیونکہ یہاں تو وائی آر پارک دے، وغیرہ میں. وائی آئی نو ہوتا ہے، یہاں پر ہوتا ہے. وائی آر دے فکسنگ اے ڈیٹ ٹو ہیو اے سرٹن کائنڈ آف ڈش؟ آئی مین اس سمجھ میں ہی نہیں آتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، نے وہ کیا کہتے ہیں ہم سیم نہیں کر رہے، لیکن ہم ایک دو ہفتے بعد کر رہے ہیں، پر اسی نو نو، ٹائمنگ میں وائی دا کیوں؟ کانسیپٹ از دا سیم. وائی آر دے ڈوئنگ اٹ؟ حلیم کی پارٹی کیوں کر رہے ہیں جی آپ یہی، اپنے لیکن اپنے وہ کہتے فرینڈس ہیں کو؟ کہ ہم محرم میں نہیں کر رہے، ہم تو بعد میں کر رہے تو وائی آر یو ڈوئنگ اٹ؟ وائی اسپیشلی حلیم؟ آپ کچھ اور کھا ہیں. لیں، کچھ اور رکھ لیں، تب دعوت ہی کر حلوہ پوری، دیں. حلوہ پوری. ہاں حلوہ پوری کھلا دیں ہمیں بھائی، میں تو کھانے کو تیار ہوں بالکل. حلیم ہاں سے نہیں، زیادہ کافی تو. ہوتا ہے یہ نا. ہوں. لیکن وہ سب جا بھی رہے ہوتے ہیں، کہتے تم نہیں آ رہی. میں نے کہا نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا، کیونکہ وہ کہتے ہیں نہیں بعد میں ہو رہا ہے، یہ محرم بس کا اب نہیں ہے، یہ بعد آپ کا بس ٹھیک ہے، آپ سن لیں، آپ خاموش ہو جائیں ہے. بس. ہاں، بس. تو میں وہی کہی تھی، جو بعد میں کر رہے ہیں وہ بھی سیم ہی کاؤنٹ ہوگا آف وہ. کورس، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ جب ان کو پتا ہے کہ وہ حلیم کر رہے ہیں، ان کو پتا ہے ہم سیم ڈے پہ نہیں کر رہے ہیں. آئی مین لائک یو ڈو سم تھنگ ادر نا. حلیم کے بدلے اور کچھ رکھ لیں آپ، پھر آپ دعوت کر لیں، جی ٹھیک ہے. جی جی بٹ وائی جی. حلیم اینڈ وائی کھچڑا اونلی نا؟ آپ اس کے بدلے آپ بریانی رکھ لیں، آپ سموسے رکھ لیں، کچھ بھی کر لیں، بس ٹھیک ہے. وہ دیٹس اوکے، بیکاز ناؤ یو آر ہیونگ اے پارٹی وچ ہیز نو ریلیونس ٹو دیٹ، رائٹ؟ گیٹ ٹوگیدر کر سکتے ہیں، اس کا گیٹ نام کیوں ٹوگیدر رکھ. کبھی بھی کر سکتے ہیں. ہاں ہاں ویسے ہی گیٹ ٹوگیدر آپ رکھ لیں، اور ویسے ہی اپنے گھر میں رکھ لیں، کہیں بھی رکھ لیں، پارک میں رکھ لیں، ڈزنٹ میٹر. آپ پارک میں کچھ بھی رکھ لیں.
جیسے ہمارے ہاں اب ہوتا ہے، جیسے کہ میں اگزامپل دیتی ہوں آپ کو، کہ حلال ٹرکی چونکہ صرف ان دنوں میں ملتا ہے جب کہ تھینکس گیونگ ہوتا ہے، پورے سال میں حلال ٹرکی نہیں مل رہا ہوتا ہے. تو یہ جب حلال ٹرکی ملتا ہے تو جو لوگ تھوڑے سے لوگ ہیں ہمارے بچوں کے فرینڈس ہیں، وہ لوگ ٹرکی 2-3 لوگ جو ہیں وہ لوگ لے کے رکھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب بھی تھینک سب گزر جاتا ہے اس کے بعد وہ کرتے ہیں کہ بھئی اب حلال ٹرکی چلو گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں، ایک فرینڈس کی گیٹ ٹوگیدر. تو ان کی فرینڈس کی گیٹ ٹوگیدر گھر میں ہوتی ہے. تو 2-3 لوگ جنہوں نے ٹرکی خریدی تو وہ ٹرکی روسٹ کر لیتے ہیں، پھر جنہوں نے لیمب لیا ہوتا ہے وہ لیمب روسٹ کر لیتے ہیں. اٹس ناٹ جسٹ اے ٹرکی اینڈ ٹرکی کی تھنگس اینڈ دیر از نتھنگ اٹیچ ٹو وٹ ایور دا تھینکس گیونگ از. تھینکس گیونگ تو ہماری نہیں ہے نا، تو ہمارے لیے کہ وہ اس کو پھر اس کو بس یہ کہ ٹرکی حلال ہے تو لیٹس ایٹ اٹ. پھر اس میں شیوخ آتے ہیں، شیوخ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، شیخ کی جمع شیوخ، اور وہ لوگ پھر ادھر لیکچر بھی دیتے ہیں. تو اٹ بیکمز اے ٹوٹلی لیکچر ویکچر اسلامک سب چیز. اٹس ناٹ جسٹ فار انجوائمنٹ، اٹس لائک دا مسلمز کمنگ ٹوگیدر اینڈ دین کا تھوڑا بہت علم بھی حاصل ہو جاتا ہے. تو یہ جو تھینکس گیونگ والے دن لوگ ٹرکی کرتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا. آپ دیکھیں نا کہ اسی دن کر رہے ہیں اور وہی چیز کر رہے ہیں، اور اگر وہی ان کی ساری چیزیں. اب کل مجھ سے کوئی پرسوں بات کر رہی تھی، میری دوست ہے، کزن بھی ہے پاکستان میں، تو وہ بتا رہی تھی کہ ان کے گھر میں تو ان کی جو بہو ہیں تو وہ اپنے بچوں کے لیے، پاکستان میں تو بہت کامن ہے کہ کرسمس ٹری بھی لا کے رکھتے ہیں اور سب چیزیں رکھتے ہیں بھائی، اس کے اوپر گفٹس بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو سب چیزیں جو بھی اگر آپ اس طرح اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو بس اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. تھینکس گیونگ کا بھی میں آپ کے لیے تھوڑا سا ڈھونڈ لوں گی. کس نے پوچھا؟ زبی آپ نے پوچھا تھا؟ کس نے بولا؟ جی میں نے پوچھا تھا کیونکہ کافی ہوتا ہے نا، چھٹی کا دن ہے، سب ہاں جمع میں ہو رہے ہیں، اب میں ڈھونڈ تو لوں وہ گی یہی اس کا، ہوتا ہے. مجھے کوئی مل جائے نا اگر اچھا جواب ان شاء اللہ تعالیٰ. چلیں جی پھر 12:15 ہو گئے. ہم سب تھینک کو یو، دعاؤں میں ایک جزاک دوسرے کو اللہ. یاد رکھیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے بیٹے نے کہا کہ دعا مانگنے کا جو سسٹم ہے، جو خود آپ کے لیے جو دعا کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ لوگوں سے کہیں مت کہ آپ کے لیے دعا کریں. میں تو پریشان ہو گئی. پھر میں نے پورا ریسرچ کیا، میں کہتے ہیں اٹس ناٹ فرام دا سننا. تو پھر میں جی نے آپ دیکھا، اجتماعی دعا نہیں کر سکتے. نہیں اجتماعی دعا نہیں، اجتماعی دعا تو ہم کر رہے ہیں نا. ابھی ہم نے کیا اجتماعی دعا. اس کا مطلب یہ کہ میں دعا پھر کر رہی ہوں ہم لوگ. نہیں میں بتاؤں نا سواپا جو نہیں، میں نے سنا ہے. جیسے کہ میں ابھی انی بول رہی ہے تو میں انی کو نہیں بول سکتی کہ انی میرے لیے دعا کرنا. ہاں تو نہیں، آپ کسی کے لیے دعا کرو تو ہاں فرشتے ان کے آپ کے لیے دعا کریں ہاں گے. ہاں، وہ ان یور ایبسنس آپ کریں گے، یا فرشتے بولیں گے سیم فار یو، آمین بھی کہیں. رائٹ، لیکن آمین اگر میں بالکل. پوچھ رہی ہوں، اگر جیسے میں کہہ دیتی ہوں، میں ہر دفعہ کہتی ہوں، یہ تو چلو ہماری کلاس ہے، اٹس اے جنرل ریکویسٹ، ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، پلیز آپ دعا میں یاد رکھیں. لیکن اگر اسپیسیفکلی اگر میں کہتی ہوں، کسی کا نام لے کے کہتی ہوں، یا میں کہتی ہوں کہ نفیسہ اپنی دعا یا ربینہ اپنی دعا میں یاد رکھنا، یا ہنا اپنی دعا میں یاد رکھنا، کسی کو بھی کہہ دیتی ہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ آئی ایم آسکنگ دیٹ پرسن اسپیسیفکلی کہ وہ میرے لیے دعا کرے. تو اس میں کافی لمبی میری اور عمر کی چلی. میں نے کہا کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فلاں عورت آئی اور فلاں آدمی اور فلاں نے یہ اور فلاں انہوں نے. کہتے ہیں ہاں کہا تھا، لیکن آپ دیکھیں کیا صحابہ ایک دوسرے کو پھر کہتے تھے کہ مجھے میرے لیے دعا کرنا. کیونکہ جو عمرے پہ جاتا ہے میں کہتی ہوں دعا کر، جو حج پہ جاتا ہے میں کہتی ہوں دعا کر، جو سفر پہ ہوتا ہے میں کہتی ہوں ٹریولر ہے. تو اس میں کافی ہوا. اب جو بھی ہے، میں نے کہا عمر کو کہا عمر مجھے پتہ ہے، میں نے ساری ریسرچ کر لی اور میں نے دیکھ بھی لیا کہ اسکالرس کہہ رہے ہیں کہ اٹ از ناٹ حرام ٹو ڈو اٹ، بٹ اٹ از بیٹر ناٹ ٹو ڈو اٹ، از ریکمینڈیڈ ناٹ ٹو ڈو اٹ. لیکن مجھے یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے رہا ہی نہیں جاتا ہے. میں نے کہا میری اتنی عادت ہے کہ میں کہہ دیتی ہوں پلیز دعا کرنا. میں بھی کرتی ہوں، وہ بھی کرتے ہیں. تو اس عادت کو میرے لیے ختم کرنا بہت مشکل ہے. بس کہ اگر حرام نہیں ہے اور اگر سمجھو کہ مکروہ بھی ہے تو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. لیکن میں اب کوشش کرتی ہوں کہ میں کم سے کم بولوں. مجھے پتہ اسپیشلی ہے. بیماروں کے ہاں پاس جاتے ہیں تو بیمار کی دعا ہاں قبول ہوتی ہاں. ہے، آپ اسپیشلی پوچھنا ذرا ہے نا، ہاں آپ ذرا بلال سے پوچھنا اچھا وہ کیا بولتا ہے. ہاں انشاءاللہ. سے بولنا کہ کیا ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ دعا کریں. کیونکہ آپ جس کے آپ لوگوں کے بچے شیوخ ہیں ان سے پوچھیں. میری عمر کو تو میں نے کہہ دیا، لیکن پھر میں نے ریسرچ کی، پھر میں اس کو بھیجا بھی. میں نے بھیجا کہ جتنے پھر اسکالرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وی شوڈنٹ، اٹ از اوکے، اٹس ناٹ حرام، بٹ وی شوڈنٹ آسک سمبڈی. نسرین جب وہاں پہ جاتے نا، حج پہ جاتے نا، تو ایک دعا ضرور لوگ بولتے کہ دعا کرو ہمارے لیے، تو وہ جائز ہے. وہی تو بتا رہی ہوں نا کہ جب کوئی حج پہ جا رہا ہو، کوئی عمرے پہ جا رہا ہو تو دل سے ہوتا ہے ہمارا. اچھا کبھی کبھی کسی کو نہیں بولتے ہیں. اب کل بیٹھے بیٹھے مجھے کسی کا آیا کہ آنٹی السلام علیکم، وی آر ہیئر فار عمرہ، اور میرے ذہن میں آپ آئیں اور میں نے آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے دعا کی. ناؤ دیٹ از سم تھنگ انکریڈیبل. کوئی وہاں جا رہا ہے اور اپنی مرضی سے دعا کر رہا ہے. کتنے فرینڈس ہیں میرے جن کو میں، اور یہ تو دور کے، یعنی میری بہو کے رشتہ دار ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے آنٹی میرے ذہن میں آپ آ گئیں تو میں نے آپ کے لیے دعا کی. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. اگر ایسے کوئی دعا کرے
کرے. مجھے تو لگتا ہے اللہ تعالیٰ تو دعائیں تو ظاہر ہے حرم میں تو سنے گا انشاءاللہ. ٹریولر بھی ہیں, پلگرمز ہیں, حرم میں ہیں, تو دعا تو کریں گے. پھر بھی جیسے میری طبیعت ابھی بہت خراب ہوئی تو پھر میں نے اپنے پوتے کو لکھ دیا, وہ آج کل عمرے پہ ہے, تو میں نے کہا ابراہیم آپ کے بابا تو منع کرتے ہیں لیکن پھر بھی میں آپ سے کہہ رہی ہوں, تو کہتے ہیں آئی ایم میکنگ اے لاٹ آف دعا فار یو. بس ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے, ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں پڑے. اور یہ جو ہم کلاس میں آمین. کریں اجتماعی دعا, یہ وہ دعا ہے کہ ہم اکٹھے کر سکتے ہیں. کوئی بھی گیدرنگ ختم ہوتی ہے نا تو اس کے بعد ہم ایک دعا کر سکتے ہیں, اور اس کے وہ ٹھیک ہے, وہ اٹس اوکے. بٹ ٹو کلیکٹ اینڈ ٹو جمع ہونا اور آ کے اور کہنا آج دعا کر رہے ہیں ہم سب, وہ نہیں کرنا ہے. آج ہم سب دعا کے لیے, انلیس اٹ از صلاۃ الجنازہ, اٹ از صلاۃ الکسوف اور خسوف. یہ ہے کہ جب وہ کیا ہوتا ہے, ایکلپس ہوتا ہے, اور یا تو پھر بارش کے لیے دعا کرتے ہیں, اور یہ چیزیں جو ہیں یہ الاؤڈ ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا. اس کے علاوہ اکٹھے جمع ہونا کہ چلو آپ دعا کرتے ہیں, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے پروون نہیں ہے. چلیں, اوکے, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر ٹو وعلیکم یو. السلام رحمۃ جزاک اللہ اللہ وعلیکم خیر. السلام وبرکاتہ. رحمۃ جزاک اللہ اللہ خیر. وبرکاتہ. وعلیکم جزاک السلام. اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. وعلیکم. آج سعیدہ نے کچھ نہیں